اس وقت بہت پریشر تھا میڈیکل کمیونٹی کے اوپر کہ وہ فوراً سے ویکسین لے کر آتے کیونکہ وائرس کے لیے دوائی نہیں بنتی. لیکن پینڈیمک میں مجھے کسی نے کہا کہ یار انڈسٹری از ناٹ جسٹ ان کراچی, انڈسٹری اسلام آباد آ چکی ہے. تھیٹر بہت جنونی لوگ کرتے ہیں جن میں نے دیکھا ہے, مطلب وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی. تھیٹر والا ایکٹر کو نا پرواہ نہیں ہوتی, آپ اس کو گرائنڈ کریں, آپ اس کو اس کی اسکن اتار دیں, اس نے ایکٹنگ کرنی ہے, اس کو اتنا شوق ہوتا ہے ایکٹنگ کا. فیملی کی بات کریے, سر پہ رات کو ایک بندہ تیل لگا کے سوئے نا, صبح سب کے لگا ہوتا ہے. اچھا ایسے بھی ہوتا ہے؟ یہ کون سا چٹکلا تھا بھائی؟ یہ تو پہلی دفعہ سنا میں نے. جسٹ سیئنگ. اچھا آپ جو اسٹڈی کر رہی, ڈونٹ یو تھنک یہ آپ کو تھوڑا سا جرموفوبک بنا دیتا ہے, لائک یو آر ٹو مچ انٹو تھنگس کہ ہر جگہ ہمیں نظر نہیں آ رہے بٹ دیئر. یا اسٹارٹ میں تو ہاں, اس کے بعد یو جسٹ بیکم ڈیسینسٹائزڈ. مطلب ایک وقت تھا when I used to walk in the lab, تو I used to be like oh shit I need to wear a full like PPE kit and stuff کیونکہ میں تھوڑی میرا immune system بہت weak ہے. So during the course of my research I got infected with a really bad Staph aureus infection. It's called MRSA, methicillin resistant Staph aureus. Right now it's resistant to like 93% of first generation and second generation antibiotics. تو تھرڈ جنریشن میں صرف آپ کے پاس مطلب لیوفلاکسسین, سپروفلاکسسین وغیرہ سے آپ علاج کر سکتے ہیں. اب مجھے ڈیورنگ مائی ریسرچ مرسا ہو گیا. اٹ واز ریئلی بیڈ. ڈاکٹر صاحب میں بچ تو جاؤں گا نا. ہاں میں لوگوں کو بتاتی ہوں مرسا کے بارے میں بیکاز مرسا از سو کامن. اٹس اے نوسوکومیل انفیکشن. زیادہ تر لوگوں کو کسی بھی سرجری یا ہاسپٹل پروسیجر کے بعد ہسپتال سے ہی لگتا ہے مرسا, اور پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا. بمپس ہوتے ہیں بڑے بڑے پس فلڈ, وہ زیادہ تر آپ کے جوائنٹس کے اوپر آتے ہیں. اور اس طرح کے جوائنٹس جہاں پہ آپ زیادہ سویٹ پروڈیوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل لائک دا انڈر سائڈ آف یور نیز, یور آرم پیٹس, یور ایلبوز, یہاں پہ بڑے بڑے بمپس آتے ہیں اینڈ دے آر فلڈ وتھ پس اینڈ دا فلوئڈ دیٹ یو نو لائک اوزز آؤٹ. یو ہیو ٹو گیٹ اے پیپسمیئر, اس کو ٹیسٹ کروائیں, اس میں مرسا نکل آئے تو فوراً علاج کرائیں. اور اس کا علاج بھی ایسا ہوتا ہے پورا ڈی کالونائز کرتے ہیں. Like it's a 2-week decolonization protocol that you have to like wash yourself over and over again, like take a bath with this antibacterial agent. Usko kehte hain chlorhexidine. Very harsh on the skin but very good for the bacteria. تو پھر مجھے مرسا ہو گیا. میں تب بہت کیئر کرتی تھی, مطلب سیمپل بھی ہم لوگوں نے نالوں سے لیے. Imagine that. نالوں سے؟ ہاں یار سوچو, مطلب سب سے غلیظ جگہ کون سی ہوگی جہاں سے وائرس کو آئسولیٹ کرنا ہے؟ نالا ہی ہوگا نا. ہر قسم کی گند بلا پلاسٹک. ہاں مطلب وہاں پہ سیور واٹر ہے, سارا آپ کا ڈرین, آپ کا گندا فیسیز سب کچھ وہیں پر آ رہا ہے. تو ہم لوگ نالوں سے ہم نے کوئی 10-12 نالے نکالے اسلام آباد میں, اور پھر ہم نے وہاں سے سیمپلس لیے اینڈ I isolated 2 bacteriophages, 2 viruses against a bacteria called Klebsiella pneumoniae. I used to think MRSA is basically, you are saying it is common and you can get it from hospital when you have like any surgery or such thing going on. But اگر open wound ہے نا, open wound ہے تو open wound میں جلدی آتا ہے because وہ ایک skin infection cause کرتا ہے. What about if what are the chances اگر آپ کی کسی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہو, آپ نارملی ہاسپٹل میں جاتے ہو لیکن اگر آپ کا کوئی ریگولر چیک اپ ہو but there is no open wound? نہیں دیکھیں, اسٹاف اوریس جو بیکٹیریا نا وہ ہر وقت آپ کی اسکن پہ, وہ اس وقت آپ کے فیس پہ ہے, وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے, آپ ان انٹینشنلی اس کو کھا بھی رہے ہیں, پیٹ میں بھی جا رہا ہے, سب کچھ. It needs to have an open wound where it can start penetrating and affecting, you know, your skin tissue, جہاں پہ وہ colonize کرے گا. اگر تو open wound نہیں ہے, آپ کا skin بہت بڑا barrier ہے بیکٹیریا کے لیے. آپ کی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ مطلب it keeps on shedding its old cells, اس میں بیکٹیریا بھی ساتھ ساتھ بیکٹیریا بھی ہم شیڈ کرتے رہتے ہیں. تو اگر اوپن وونڈ نہیں ہے تو دا چانسز آف ڈیولپنگ مرسا آر کوائٹ لو, ناٹ زیرو بٹ کوائٹ لو. بٹ جب اوپن وونڈ ہوتا ہے, ایک بیریئر بریک ہوا ہوتا ہے آپ کی اسکن کا, تو یور امیونٹی از کمپرومائزڈ. اس وجہ سے پھر وہ کتنا کامن ہے مرسا among Pakistani people if they go to hospitals and if they are being treated for open wounds and such وہ, تو what are the chances that they can get it? And اب تو ہاسپٹل میں بڑے ہائی پروٹوکولز ہیں, ڈس انفیکٹنٹ سارے انسٹرومینٹس وغیرہ, پھر بھی اچھا ڈپینڈس فرام فیسلٹی ٹو فیسلٹی اینڈ پرسن ٹو پرسن.
بہت سارے لوگوں میں کرونک النیسز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے, دیٹ میکس یو امیونو کمپرومائزڈ. ڈپینڈز آن اٹس اے ملٹی فیکٹوریل تھنگ. آج کل اگر آپ کسی اچھی میڈیکل فیسلٹی میں جاتے ہیں جہاں پہ ایسیپٹک ٹیکنیک فالو کرتے ہیں, مطلب وہ بہت زیادہ ڈس انفیکٹ کر کے آپ کو پائیوڈین شائیوڈین لگا کے آپ کی وونڈ پہ ڈریس کریں اینڈ آل دیٹ, تو چانسز آف گیٹنگ مرسا آر ویری ویری لو. اس وقت اگر آپ کسی ایسی فیسلٹی میں جا رہے ہیں میڈیکل کیئر کے لیے جہاں آپ کو لگ رہا ہے ہائیجین از بٹ بیڈ, کمپرومائزڈ ہے تھوڑی سی, تو ڈیولپنگ مرسا از ویری ویری ہائی. لیکن مجھے اس کی ایگزیکٹ پرابیبلٹی کا آئیڈیا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے اسپتالوں میں امیونٹی از سبجیکٹیو, وہی بات ہے, ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے. میں دیکھتی ہوں مطلب پیمز میں, پولی کلینک کے باہر لوگ زمین پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, اینڈ دیز آر پیپل ہو ہیو میجر لائک وائٹل آرگن ایشوز, اور وہ لیٹے ہوئے ہیں, وہ امیونو کمپرومائزڈ ہیں, اس کے باوجود ان کو اس طرح کی انفیکشنز نہیں ہوتی. موسٹ پرابیبلی بیکاز وہ ایسی زندگی گزار چکے ہیں جس میں وہ اتنا ایکسپوزڈ رہے ہیں ان چیزوں سے کہ ناؤ دے ڈونٹ افیکٹ دیئر امیون سسٹم ایز سچ. لیکن ہم جیسے لوگ جو تھوڑے ناز نخروں میں پلتے ہیں, ذرا صفائی میں, ہم جب ایکسپوز ہوتے ہیں اس طرح کے پیتھوجن سے, تو ہماری باڈی کا رسپانس اور برا ہوتا ہے, بیکاز وہ سوچ رہا ہوتا ہے امیون سسٹم کے او شٹ, مے بی وائرس نے کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہو. ہاں یہ وائرس نہیں ہے, یہ تو بیکٹیریا. بٹ واٹ ہیپنس نا, جو لوگ تھوڑے ان ہائیجینک انوائرمنٹ میں لائف گزارتے ہیں, جو اتنے پریولیج نہیں ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کے باہر جن کو وائٹل آرگنز ایشوز ہیں, وہ اسی طرح سوئے ہوتے ہیں, کسی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپوائنٹمنٹس وغیرہ کا, زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیمار بھی ہیں, لیکن یو آر سیئنگ کہ ان کی امیونٹی از بیٹر دین پیپل لائک اس ہو آر پریولیج انف, الحمد للہ. بٹ سیئنگ دیٹ کہ یہ کس طرح آپ امیونٹی کو اسٹرانگ بناتے ہو, کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یار اگر آپ اتنے پریولیج نہیں ہیں اور آپ تھوڑے سے ڈسٹ کو ایکسپوز ہو, پولوشن کو ایکسپوز ہو, تو اس کا یہ مطلب یہ آپ کی خوراک بھی صاف ستھری نہیں, تو اٹ مینس کہ آپ کی امیونٹی بہتر ہوگی ورسز ان لوگوں سے جو کہ صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں, صاف ستھرا کھانا کرتے ہیں, کمپیئر ٹو دیٹ. نہیں, اگین دیر از نو ڈیفینٹ آنسر فار دس. ایک انسان کا جنریشنل ایکسپوجر بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل میرے اینسیسٹرز ایک اسپیسیفک چیز سے ایکسپوز ہوتے آئے ہیں پانی میں, مطلب ہم سب شاید 3 جنریشن سے ایسا پانی پی رہے ہیں گھر میں کہ ہم بہت ایکسپوزڈ ہیں. وہ بچہ مطلب ایون جسٹیشن کے دوران بھی وین دا مدر واز کنزیومنگ دیٹ واٹر, دا بیبی گاٹ یوزڈ ٹو اٹ, رائٹ. اب وہی پانی اگر کوئی ایسا بندہ پیتا ہے جو ایک ڈفرینٹ جگہ کا پانی پی رہا ہے, چانسز آف دیم ڈیولپنگ این النیس فرام دیٹ از ویری کامن, کیونکہ ہیبیچویشن ہوتی ہے, ہمیں عادت ہو گئی ہے نا ایک چیز کنزیوم کریں, تو یہ جنریشنل چیز بھی ہوتی ہے. جو لوگ اسپیسیفک حالات میں اسپیسیفک چیزوں سے ایکسپوزڈ ہوتے رہتے ہیں بار بار, ان کی باڈی کا جو رسپانس ہے نا وہ لائک ڈکریز ہوتا ہے, وہ کم ٹریگر ہوتے ہیں. جسٹ لائک ملک, آئی مین کچھ لوگ کچا دودھ پی لیتے ہیں ڈائریکٹ, مطلب بغیر ابالے, ان کو کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم پئیں گے تو ہمارا فوراً پیٹ خراب ہو جاتا ہے. سو جسٹ لائک باڈی از ناٹ یوزڈ ٹو لائک. نہیں, بٹ دنیا میں بہت بڑی آبادی جو ہے وہ لیکٹوز انٹالرنٹ کی ہے, جو ملک کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتی. اٹس ناٹ کہ آپ کچا دودھ پئیں یا پاسچرائز دودھ پئیں, دیٹ از اندر ڈسکشن. بٹ جو میں نے کچھ آرٹیکلز اس پہ پڑھے ہیں, میجورٹی آف دا پاپولیشن کین ناٹ ڈائجسٹ ملک, رائٹ. دیٹ از ٹرو. اینڈ زندگی میں کبھی بھی آپ لیکٹوز انٹالرنس ڈیولپ کر سکتے ہیں. اٹس جسٹ دا ڈیفیشنسی آف لیکٹیز انزائم ان یور باڈی. اس کے لیے آپ وہی لیکٹیز کی ٹیبلٹس لے لیں چھوٹی سی, وہ کھا لیں, تو وہ پھر آپ کو گیس ویس نہیں ہوگی. کیا ملک بہت امپورٹنٹ ہے؟ میرے خیال میں دا مین انگریڈینٹ از کیلشیم ان ملک, رائٹ. یا کیلشیم ہے. نیچرل جو دودھ ہوتا ہے, اب ڈبے والا نہیں, جو اصل گائے بھینس کا دودھ ہوتا ہے, اس کے اندر کلوسٹرم بہت زیادہ ہوتا ہے. کلوسٹرم از دس سبسٹنس دیٹ کنٹینز اے لاٹ آف IgA اینٹی باڈیز. IgA ایک امیونوگلوبولن A کلاس ہے, جو کہ امیون سسٹم جو آپ کا جو بالکل آپ کا فرسٹ لائن ڈیفینس ہے نا, آپ کی انیٹ امیونٹی, اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مطلب ماں کا دودھ پلائیں بچے کو, بیکاز اٹ ہیز اے لاٹ آف کلوسٹرم ان اٹ. لیکن وہی بات ہے نا, دودھ کے اندر کیلشیم بھی ہے, کلوسٹرم بھی ہے, IgA اینٹی باڈیز بھی ہیں, ساتھ ساتھ نا بہت ہائی لیولس آف ٹیسٹوسٹرون ہے. کیونکہ دودھ کب دیتا ہے اینیمل, کوئی بھی, گائے ہو یا بھینس ہو یا انسان بھی ہو, آفٹر گیونگ برتھ. سو ڈیورنگ دیٹ ہول پریگنینسی پیریڈ ٹیسٹوسٹرون کم بنتا ہے, اینڈ پروجیسٹرون اینڈ ادر ہارمونز آر میڈ مور. تو جب ٹیسٹوسٹرون ایک دم سے بنتا ہے زیادہ, اینڈ وین دا اینیمل از لیکٹیٹنگ, مطلب وہ دودھ پروڈیوس کر رہی ہے بھینس یا گائے جو بھی, کنزمپشن فار ہیومنز از گوئنگ ٹو افیکٹ دی امیون سسٹم.
ہاں اس وجہ سے دودھ جو ہے اکثر لوگوں کے جو ہارمونز ہیں ان کو امبیلنس کر دیتا ہے. مطلب مردوں کے تو ٹھیک ہے, مطلب ہارمون آپ کو دے رہا ہے ٹیسٹوسٹرون, بٹ ٹیسٹوسٹرون خود بھی اسٹیرائڈ ہارمون ہے. اگر اس کی جو زیادتی ہے وہ دل کے لیے اچھی نہیں ہے, کارڈیاک پرابلمس کاز کرتا ہے. ٹیسٹوسٹرون ہاں جو اس کی رینج ہے, اس کی زیادتی اس رینج سے اگر باہر ہو جائے, دیٹ از بیڈ فار لائک کارڈیاک. ایک اور چیز بھی ہے کہ کیلشیم جو ہے آپ کا دودھ میں جو کیلشیم ہوتا ہے وہ بھی تبھی ابزورب ہوتا ہے جب آپ کے پاس وٹامن ڈی ہو. میں نے یہ سنا کہ اگر وہ اس کی کمی ہے تو کیلشیم بھی آپ کی جو بونز ہے وہ ابزورب نہیں کریں گی اور اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. The easiest way to get vitamin D is sunlight, right? The easiest way to get vitamin D to absorb calcium is sunlight, right? Yes. Along ultraviolet rays. Just like if you are exposed for like 15 minutes, I don't think so that is damaging enough. ہم تو بہت لکی ہیں کیونکہ ہم میلنیٹڈ ہیں. ہمیں تو یو وی اس طرح افیکٹ نہیں کرتی جس طرح وہ ان میلنیٹڈ لوگوں کو, یا میلنیٹڈ مینس انگریز ڈارک ہے نا, براؤن اسکن. انگریز جو ہے نا اس لیے تو وہ لیتے ہیں زیادہ, مطلب ان کو زیادہ ایشو ہوتا ہے, سن اسکرین لگاتے ہیں, دے ہیو ٹو لیئر دیم سیلوز اپ. ہماری باڈی ہے کہ ہم یو وی اے یو وی بی بہت اچھی طرح ہم اس کو وہ کرتے ہیں, رزسٹ کرتے ہیں. یو وی سی از کینسرس, وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کے لیے بھی اب ڈاکٹرس کہتے ہیں کہ آپ لائک ایون اف یور براؤن اسکنڈ اور یور اے بلیک پرسن, آپ سن اسکرینس اپلائی کریں just so that your skin is not damaged by the sun. But sunscreen come into play جب آپ زیادہ ٹائم کے لیے ایکسپوز ہوتے ہو سن لائٹ میں, مے بی لائک فار آورز. if you are just exposed for like 20 minutes then this UVC thing hits you. دیکھیں اٹس ناٹ کہ ایک لیول ہے کہ مطلب پہلے 10 minutes یو وی اے ہٹ کرے گی پھر بی کرے گی, نہیں. یو وی اے بی سی آر 3 different classes of ultraviolet rays. وہ ایٹ اے کسی بھی وقت دن کے اندر وہ موجود ہے دھوپ میں. تو یو وی سی کی جو انٹینسٹی ہے پاکستان والی سائڈ پہ کافی کم ہے کمپیئر ٹو ادر کانٹیننٹس, لائک آپ ایشیا میں کم ہے بٹ آسٹریلیا میں بہت زیادہ ہے. ہاں کیونکہ اوزون ڈپلیٹ ہوئی ہوئی تھی نا اس سائڈ سے, ڈپینڈز آن دی اوزون لیئر ایز ویل. یو وی سی پاکستان میں کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکسپوز ہی نہیں ہو رہے. اسکن کینسر ہمارے یہاں پھر بھی کم ہے بٹ یہ نہیں کہ زیرو ہے. تو ہمیں سن اسکرین اپلائی کرنی ہے. اور یہ جو سن اسکرین کا ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک مطلب اس چیز پہ بھی کلیئرٹی آنی چاہیے کہ اگر آپ 10 منٹ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں یا آپ آدھا گھنٹہ یا پورا دن آپ سن اسکرین لگائیں, لیکن اگر آپ 3 hours سے زیادہ ایکسپوز ہیں تو ری اپلائی کریں. ایوری 2 to 3 hours ری اپلائی یور سن اسکرین. جو آپ کو وٹامن ڈی جو آپ کی اسکن بناتی ہے وین یو آر ایکسپوز ٹو سن لائٹ, اف یو اپلائی سن بلاک آن یور اسکن, کیا پھر بھی آپ کی اسکن وٹامن ڈی وہ بنا سکتی ہے وٹامن ڈی؟ ہاں وہ بنا رہی ہے. صرف اور صرف اس کے اندر ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو آپ کی اسکن کی فرسٹ جو لیئر ہے اس کے بیونڈ یو وی کو پینیٹریٹ نہیں ہونے دے گا. وہ یو وی سے ریئیکٹ کرے گا, وہ خود آکسیڈائز ہو جائے گی سرفیس پہ اور اسکن کے اندر الٹرا وائلٹ ریز کو نہیں جانے دے گی. باقی تو وہ آپ کا وٹامن ڈی بنائے گی, سب کچھ ہوگا, بیکاز یور باڈی جسٹ نیڈز اے کیمیکل ٹریگر ٹو میک وٹامن ڈی. وہ جیسے اس کو ملتا ہے سن لائٹ سے, وہ فوراً سے ایک میکینزم, ایک کیسکیڈ اسٹارٹ ہو جائے گا اینڈ یور باڈی ول پروڈیوس وٹامن ڈی فرام اٹس پریلیمنری فرام اٹس پری ریکوزٹ مالیکیول. اٹ ہیز ٹو بی پریزنٹ ان یور باڈی, تو پھر وہ بنتا رہے گا. امیونٹی کا کیا سین ہے؟ ڈیڈ یو کمپلیٹ یور اسٹڈیز لائک ان امیونٹی سائنسز سمتھنگ لائک دیٹ؟ اچھا, when I was at Brown, so I was majoring What is in Brown? It's a Brown University, it's an Ivy League. And where? It's in Rhode Island, Providence. Rhode Island. Okay, cool. US میں. تو جب میں براؤن میں تھی, براؤن کور کریکولم ہے, تو براؤن میں نے بی ایس امیونالوجی میں ایڈمیشن لیا تھا اینڈ آئی پرٹیکولرلی اسٹڈیڈ امیونالوجی دیر. پاکستان آنے کے بعد آئی ہیڈ ٹو ڈو مائی بیچلرز ان بایولوجیکل سائنسز. یہاں لبرل آرٹس فارمیٹ ہے نا, تھوڑا سا کھلا سسٹم ہے, مطلب سب کچھ ہی پڑھنا پڑتا ہے, اسلامیات, اردو اینڈ ایوری تھنگ. وہاں پہ ایسا نہیں تھا, وہاں پہ آپ امیونالوجی پڑھتے ہو اینڈ دین یو کین جسٹ ٹیک اینی کورسز یو وانٹ ٹو ٹیک فرام اینی ڈپارٹمنٹ. یہاں پہ ایسا سین نہیں تھا. تو سین یہ ہوا کہ پھر یہاں آنے کے بعد میں نے 2 سال اپنا جو پڑھا وہ زیادہ تر بایو سائنسز کے ہی سبجیکٹس پڑھے, سب کچھ ہی پڑھا, مطلب جینیٹکس بھی پڑھا, وائرولوجی بھی پڑھا, اس میں نے پلانٹ سائنسز بھی, فزیولوجی, انیٹمی, ایوری تھنگ. From which university was that? ComSats. اسلام آباد. ہاں, اسلام آباد چک شہزاد کیمپس. You told me کہ she is an actress. ابھی تک مجھے لگ رہا ہے ہم اس کی ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں. ابھی تک ہم ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں. I don't know where this is going, اور وہ تو باتوں میں پتہ لگے گا کہ بات کہاں پہ جا رہی ہے. I don't know کہ کتنا لمبا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. Let's see how things turns out to be. So please continue with like your ComSat study thing. ہاں,
تو کام ساتھ میں آئی اسٹڈیڈ ایوری تھنگ. بایولوجیکل سائنسز میں آئی ڈیڈ مائی بیچلرس. بٹ اگین جب میرا FIP کا ٹائم آیا ریسرچ کا تو میں نے تب سوچ لیا تھا کہ میں نے کہا یار جب پہلے ہی امیونالوجی پہ اسٹارٹ کیا تھا تو کیوں نہ وہی کریں. اینڈ اسپیسیفکلی آفٹر مائی فادرز پاسنگ تو مجھے وائرولوجی میں انٹرسٹ بہت بڑھ گیا تھا. تو وہیں سے کرتے کرتے آئی آپٹیڈ فار دس بیکٹیریا. اٹس کالڈ کلپسیالا نمونی اینڈ اٹ کازز اے لاٹ آف نوسوکومیل انفیکشنز. وہی ہاسپٹل والی نمونیا بہت کاز کرتا ہے. پارٹ آف می بلیوز کہ a lot of COVID patients that passed away from pneumonia, they must have had Klebsiella pneumoniae infections. تو پھر میں نے کہا I need to isolate viruses جو particularly اس بیکٹیریا کو افیکٹ کرے so that ان وائرسز کو ہم آگے پروفائلیکٹک یوز کے لیے مطلب میڈیسنل یوز کے لیے استعمال کریں, لوگوں کی جان بچانے کے لیے. So I want to clear this to everybody that viruses are not all bad. Yeah, we are using viruses as means of gene therapy. We're using retroviruses جیسے HIV ہے. کتنا horrific name ہے نا. میں دیکھ رہا تھا HIV کا بھی کہہ رہے تھے علاج کچھ نکلا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا. ویکسین بھی کہہ رہے ہیں بنی ہے and all. وہی بات ہے نا, ویریئنٹس بہت ہیں نا HIV کے تو لائک ملینز میں ویریئنٹس ہیں. وائرسز آر کنٹینیوسلی ایوالونگ. جو میرے اندر جینوم ہوگا اسپیسیفک وائرس کا, میں اگر آپ کو انفیکٹ کر دوں گی آپ کے اندر چینج ہوگا, کوئی نہ کوئی جین جو ہے وہ میوٹیٹ ہو چکا ہوگا بائی دا ٹائم یو گیٹ انفیکٹڈ. دیٹس ہاؤ ریپڈلی وائرسز ایوالو. تو کسی وائرس کے لیے ویکسین بنانا نا بہت مشکل چیز ہے, لیکن کوشش کریں ایٹ لیسٹ ایک آدھ اسٹرین کے لیے تو بنا لیں, کچھ کسی کو تو بچا سکیں. بٹ جو بچوں کو ویکسین لگتی ہے وین دے آر بورن, اور میرے خیال میں پہلے 1.5 سال تک کنٹینیوسلی ان کو ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے لگتی رہتی ہیں, تو جو وہ ویکسینز ہیں جو بچوں کی وہ جس وجہ سے لگتی ہیں, جو وائرس ان کو انفیکٹ کر سکتے ہیں, تو وہ وائرسز سیم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سب کا اس پہ اکتفا ہے کہ سب بچوں کو وہی لگتی ہیں. ان میں میوٹیشنز کا کیا سین ہوتا ہے؟ ان کے ویریئنٹس ہی نہیں ہیں اتنے. چکن پاکس وائرس کا ایک ہی ویریئنٹ ہے. فار ایگزامپل اب وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے زندگی میں, آپ کو آپ کی امیونٹی ہو جاتی ہے اس کے لیے ڈیولپ. ایک دفعہ چکن پاکس ہوا, وہ زندگی میں جتنی دفعہ بھی باڈی میں انٹر ہوگا یور باڈی آلریڈی نوز. سو اٹ نوز کسی کی بھی باڈی ہو, ہاں مطلب کہ ہر وہ ویریئنٹ ایک ہے جس کو بھی انفیکٹ کرے گا پاپولیشن میں, وہ ایک ہی وائرس, وہ ایک ہی ویکسین اس کو لگنی ہے جو اسی کے لیے پارٹیکولرلی بنی ہے. کول. اور جو باقی بچوں کی ہیں وہ بھی تقریباً ان کے بھی میزلز, روبیلا, اس کے بعد ریبیز, ان کے ویریئنٹس بہت لمیٹڈ ہے. اور لائک آپ کی ڈیموگرافکس بہت میٹر کرتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں پریڈومیننٹلی ایک ہی ویریئنٹ ہے. ہمارے یہاں جو ویکسین دے رہے ہیں وہ فار لائف آپ کو امیونٹی دے رہا ہے اس چیز کے لیے. یا پولیو کے ہیں, اسی لیے ٹریول کرتے ہوئے وہ پولیو کو آپ کو کہتے ہیں آپ دوبارہ سے ویکسین لے لیں, تاکہ جسٹ ان کیس آپ ٹریول کریں, آپ کی امیونٹی کم ہو چکی ہے بچپن کا پولیو کے قطرے پیے ہوئے, تو دوبارہ بوسٹ ہو جائے گی. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ وائرسز کے ویریئنٹس اتنے نہیں ہیں دنیا میں, تو ان کے لیے ویکسین بنا لی گئی اور وہی ویکسین لگا دیتے ہیں, تو وہ آپ کو تا حیات امیونٹی دے دیتے ہیں. پولیو تو کافی لگتی رہتی ہے بچوں کو میرے خیال میں ہر دوسرے مہینے سم تھنگ لائک دیٹ. وہ جو ہاں چھوٹی ایج میں تو ہاں اسی طرح ہے. اور ویسے تو کہتے ہیں پولیو کے جب بھی موقع ملے تو آپ پی لیں, مطلب اگر آپ 30-40 سال کے بھی ہیں نا تو آپ قطرے پی لیں. بٹ ہاؤ فریکوینٹلی, لائک از اٹ سیف؟ 5 سال کی عمر تک تو آپ مطلب پلاتے رہے بچے کو نا. جتنی دفعہ آپ کسی بھی میڈیکل فیسلٹی جا رہے ہیں تو احتیاطاً بچے کو پلا دیں, بیکاز پانی سے لگتا ہے یہ, اور یہ ایک انٹسٹائنل وائرس ہے, اور یہ پانی سے لگتا ہے. گندا مطلب مضر صحت پانی جو ہوتا ہے, کوالٹی اچھی نہ ہو پانی کی, فلٹرڈ واٹر والا پانی, ہاں صاف پانی نہ ہو, ہاں صاف پانی نہ ہو, اس سے لگتا ہے. تو آپ ٹریول اگر کر رہے ہیں, آپ کہیں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ خود ایکسپوز ہو سکتے ہیں پولیو سے, تو بیٹر بی سیف دین سوری. واٹ اباؤٹ دیٹ میتھ کہ یار بچے معذور ہو جاتے ہیں پولیو سے, اور ہم تو معذوری بچانے کے لیے پولیو کی ویکسین دیتے ہیں. یہ بالکل شاید لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مس انفارمیشن ہے کہ جب آپ کہ کووڈ آپ کی ویکسین لگوائیں گے تو آپ مر جائیں گے, جیسے یہ بھی ایک مسکنسیپشن تھی لوگوں کو. بجائے بچانے کے لوگ کہہ رہے تھے جو کووڈ کے ویکسین لے رہا ہے نا, جو لے گا وہ مر جائے گا. اور وہ جو پولیو والوں کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ مائکروسافٹ والوں, بل گیٹس صاحب کی یہ کاوش ہے نا کہ دنیا سے پولو کہہ رہا ہوں پولیو ختم کرنی ہے. تو مطلب کہ اگر آپ پولیو کے قطرے جو ہے وہ سال میں 3 مرتبہ بھی لے رہے ہیں اور ہر سال لے رہے ہیں, اور آپ 40 سال کے بابا بھی ہو گئے ہیں, تو اٹ ول ناٹ کل یو. اٹ ول ناٹ.
Yes. Yeah, vaccines are made to not kill you. But normally जो vaccines होती हैं, जिस तरह कोविड की हैं, उनकी बस 2 doses हो गई, फिर उनके boosters हो गए, end of story, right? नया variant निकला तो चलो कोई और booster लगा दिया. But that number of doses is limited compared to the polio that you are saying कि आपको अगर कहीं नई जगह पे जाना हो and you don't know कि वहाँ पर hygiene की क्या situation है, آپ لے لو پولیو کے قطرے لے لو 2-3 جتنے بھی وہ ریکمینڈیڈ ہے فار ایڈلٹس اینڈ فار کڈس. سو سیمز لائک کہ یہ آپ عمر بھر لے سکتے ہو. اٹس ناٹ ڈینجرس فار یور ہیلتھ اینڈ اٹ ول ناٹ کاز اینی سائڈ افیکٹس. یس دیکھیں سائڈ افیکٹس ہر چیز کے ہیں. آپ پیناڈول بھی لیتے ہیں تو اس کے بھی سائڈ افیکٹس ہیں. اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن ہے بالکل, پوری دنیا پتہ نہیں 100 سال سے لے رہی ہے, 100 سال تو نہیں 50 سال سے. لیکن دا تھنگ از کہ دیکھیں پولیو کا ریڈیلی اویلیبل ہونا اور کووڈ کی ویکسین کا ریڈیلی اویلیبل نہ ہونا ایک میجر چیز ہے. مطلب آپ کوئی بھی ویکسین کتنی بھی دفعہ لگا سکتے ہیں, کتنی دفعہ آپ چاہتے ہیں آپ کی امیونٹی بوسٹ ہو جائے. اٹ ڈپینڈز آن اٹس اویلیبلٹی. اس وقت دا ہول ورلڈس پاپولیشن ڈپینڈز آن اے کووڈ ویکسین. اس وجہ سے اس کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ نے لگوا لی تو آپ 3 مہینے کے بعد لگوا لیں بوسٹر شاٹ اینڈ آل, تاکہ دوسری جو پاپولیشن رہ گئی ہے جو ویکسینیٹ نہیں ہو سکی ان کے لیے شارٹیج نہ آ جائے, ہم ان کو بھی ویکسینیٹ کرتے رہیں. پولیو کا تو ورلڈ ایریڈیکیشن پروگرام پولیو کا تو پورا ایریڈیکیشن پروگرام ہے نا WHO کی طرف سے. وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایریڈیکیٹ کر دیا جائے جس طرح اسمال پاکس کو کر دیا ہے. تو اب پولیو کی ویکسین اتنی سستی بنتی ہے, وہ تو مفت میں لگتی ہے. مطلب WHO آپ کو دے دیتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لگائیں, میسز کو لگاتے ہی جائیں. وہ اتنی ریڈیلی اویلیبل ہے کہ آپ کھلے عام لگا سکتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ویئر ناٹ گونا رن آؤٹ آف اٹ, کیونکہ اگر ہم رن آؤٹ کر بھی جاتے ہیں دیر از اونلی اے اسمال نمبر آف پیپل ہو آر ناٹ یٹ ویکسینیٹڈ ہو آر نیو بورن بیبیز. اس کے علاوہ تو جو بھی زندہ ہے اس دنیا میں اس نے وہ ویکسین کا قطرہ پی لیا ہے. کووڈ کا ایسا نہیں ہے نا. کووڈ کا تو یہ ہے کہ دیر اسٹل اے لارج نمبر آف لائک پیپل, ایک بڑا چنک ہے دنیا کا جو ابھی تک ان ویکسینیٹڈ ہے. سو وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہم اس سے رن آؤٹ نہ کر جائیں, اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو یہ نہ ہو کہ ویکسین نہیں ملی. دیٹس وائی ہم نے اس کو تھوڑا لمٹ کیا ہوا ہے. بٹ دیر ول بی اے ٹائم مے بی پیپل وڈ بی گیٹنگ کووڈ ویکسینز لائک جا رہے ہیں اور لگوا رہے ہیں. What about how safe are COVID vaccines? Because کوئی بھی ویکسین جب آتی ہے تو بڑے ٹرائلز ہوتے ہیں, لمبی اسٹڈیز ہوتی ہیں, گروپ آف پیپلس پر وہ ٹرائی ہوتے ہیں, دین ان کے آؤٹ کمز آتے ہیں, دین ان کو امپرووائز کیا جاتا ہے. نارملی جتنا میں نے پڑھا ہے ویکسین کو اپروول ملنے تک 5 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. بٹ دس کووڈ ویکسین کیم سو فاسٹ ان ٹو دا مارکیٹ. بٹ مائی کویسچن اس کہ کتنا سیف ہے. مطلب ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ چلو نکال لیا گیا وائرس, مختلف کمپنیوں نے, نام نہیں لیں گے, کافی ساری کمپنیز ہیں جو کہ کووڈ کی ویکسینز بناتی ہیں, بٹ ان کی ایفیکیسی, ان کی جو ہے جو سائڈ افیکٹس والی بات ہے, ہاؤ مچ دیٹ از گن سیف یو فرام کووڈ. بیکاز یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے کووڈ کی ویکسینز تو لگا لی, دے ڈیڈ کووڈ اینی ویز آفٹر دیٹ. تو مطلب کہ نمبر 1 ہاؤ سیف آر دا کووڈ ویکسینز, اور کیا اسٹڈیز ہوئی ہیں اس پر, کیونکہ 1 سال کے اندر یہ ساری ویکسینز منظر عام پر آئی ہیں, تو ہاؤ سیف آر دے؟ اچھا, سیفٹی اگین ایک سبجیکٹیو سی چیز ہے. سیفٹی از, ہاں مطلب میں بتاتی ہوں, اٹس the most important thing. FDA جب بھی کسی چیز کو اپروو کرتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سیفٹی پروبیبلٹی میں کتنا ہائی ہے. اگر تو وہ ویکسین, وہ ضرورت وقت تھی. ہم اتنی تیزی سے لوگوں کو کھو رہے تھے کووڈ کے ہاتھوں, مطلب جوان لوگ جانا اسٹارٹ ہو گئے. جب ڈیلٹا ہٹ کیا تھا ہمارے سب کانٹیننٹ میں, وی اسٹارٹیڈ لوزنگ پیپل ان دیئر 20s, اینڈ دیٹ واز سم تھنگ. مطلب پیپل ریئلائزڈ کہ یار یہ تو سرمایہ ہے کل کا, اگر یہی چلے جائیں گے تو ہوز گونا بی رسپانسبل فار رننگ کنٹریز اینڈ ایوری تھنگ, بیکاز ہمارا سرمایہ ہے. اس وقت بہت پریشر تھا میڈیکل کمیونٹی کے اوپر کہ وہ فوراً سے ویکسین لے کر آتے, کیونکہ وائرس کے لیے دوائی نہیں بنتی. ہم باقی سمٹمس کو منیمائز یا ٹریٹ کرنے کے لیے دوائیاں دیتے ہیں, پر اینٹی وائرل ایز سچ نہیں ہوتی کہ وہ سیدھا جا کے وائرس کو ہی اٹیک کرے. سو ویکسین کے لیے پریشر بہت زیادہ تھا, اور ہم نے اسی سلیکٹیو پریشر کو استعمال کر کے جس ویکسین کا ہم نے کلینکل ٹرائلس کی, جو ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ اچھا یہ سیف ہے, اس نے ایفیکیسی کافی زیادہ ہے, کافی افیکٹو بھی ہے, لوگ مطلب دے آر ڈیولپنگ امیونٹی, تو پھر اس کو FDA نے اپروو کر دیا کہ اب یہ آپ پوری دنیا میں لگائیں. ویکسینس کیا ہوتی ہیں؟ بیسکلی وائرسز ہی ہوتی ہیں ویکسینس. ایٹینویٹڈ ہوتا ہے وائرس, مطلب مر چکا ہوتا ہے, یا ایک لائیو ویکنڈ وائرس ہوتا ہے.
وہ سیم اسٹرین وائرس بھی ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ اسٹرین بھی ہو سکتا ہے, جو آپ کے امیون سسٹم کو وہی رسپانس بنا کے دے گا کہ جب بائی دا ٹائم یور باڈی گیٹس ایکسپوز ٹو دا ایکچوئل وائرس تو اس کو لڑنا آتا ہو. مطلب یہ ہے کہ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ان اے ورلڈ فل آف وائرس بی اے ویکسین. ہاں, مطلب یو آر ناٹ ٹیکنیکلی اینی ڈفرنٹ دین اے وائرس بٹ یو آر لائک بیٹر. ہاں. کمنگ بیک ٹو کہ جب جوان لوگ مر رہے تھے, یو آر مینشننگ کہ ینگ پیپل ور آلسو ڈائنگ آف دس کووڈ تھنگ. آپ کو کیا لگتا ہے وٹ واز دا ریزن؟ امیونٹی واز کمپرومائز اینڈ وائی امیونٹی از سچ این امپورٹنٹ تھنگ کہ جو کہ آپ کی اگینسٹ ڈیفینڈ بنتی ہے اگینسٹ ڈفرینٹ وائرسز, اینڈ وائی وی آر لوزنگ دس immunity in this day and age and what we can do to make it better, because you study it on the daily basis, right? Basically ہمارا لائف اسٹائل, ہماری انوائرمنٹ, ہمارا رہن سہن, ہمارا ڈی این اے از رسپانسبل فار دس. اب ہم اتنے زیادہ ایکسپوزڈ ہیں پولیوٹنس کے, انوائرمنٹل پولیوٹنس کے. ہمارے جو ایئر ہم بریتھ کر رہے ہیں دیٹ از سو ڈفرنٹ دین دی ایئر مائی دادا وڈ ہیو بریتھ ان ہز 20. مطلب جو وہ سانس لے رہے تھے وہ زیادہ صاف سانس لے رہے تھے. میں بہت سارے فیول ایمیشنس کو سانس میں لے رہی ہوں, میں ڈسٹ کو بریتھ کر رہی ہوں, پالن کو بریتھ کر رہی ہوں, بہت سارے اور لائک ٹریگرز ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. دوسری چیز یہ پیپل اسموک وے مور دین دے ڈیڈ بیفور. ہاں, مطلب ماڈرنائزیشن کا ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے. مطلب وی بلیو وی آر ایجوکیٹنگ پیپل ٹو ناٹ اسموک بٹ سم ہاؤ وی آر پٹنگ مور پریشر آن دا ینگر جنریشن ٹو اسموک, کیونکہ ہم ان کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں کریٹ کریں. مطلب پیپل لک ایٹ اسموکنگ ایز این آؤٹ لیٹ, یو نو, لائک ٹو ایز آف یا تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے یا ریلیکس کرنے کے لیے. میڈیا میں تو یہی دکھایا جاتا ہے نا, لائک اداس ہے سگریٹ لگا لیا. دوست بھی یہی کہتے ہیں نا, مطلب ایک وقت آتا ہے نا, ویو آل بین تھرو دیٹ ٹائم اینڈ ایج جب دوست کہہ رہے تھے کہ یار بڑی کول چیز ہے, پھر ایک وقت آتا ہے یار بڑی ضروری چیز ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے آلریڈی اپنے لنگس کو اتنا ختم کر ہی دیا ہے. مطلب اتنا ٹار ڈپازٹ ہو چکا ہے اندر, اتنے پولیوٹنس کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکے ہمارے ایئر ویز, کہ جب کوئی اس طرح کا ریسپیٹوری وائرس آتا ہے تو اس کے لیے تو ہم پلے گراؤنڈ دے دیتے ہیں نا. آلریڈی ڈیمیجڈ لنگز ہیں تو وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا ہاں, پھر وہیں پہ اٹیک جب اسٹارٹ کرے گا, آلریڈی ڈیمیجڈ چیز کتنا سسٹین کر سکتی ہے اس چیز کو. اس کی وجہ سے پھر نمونیا بہت زیادہ کامن تھا لوگوں میں. نمونیا کی وجہ سے فلوئڈ ایکیومولیٹ ہو رہا تھا لنگس میں. ہمارے پاس ایٹ دیٹ ٹائم وینٹیلیٹرس کی بہت کمی تھی. ہم اس وقت اولڈر پیپل لائک ابو 55 کو زیادہ جلدی ڈال رہے تھے وینٹس پہ. ہم ینگسٹرس کو نہیں ڈال رہے تھے, اور ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں, دے ول فائٹ, دیئر باڈیز ول فائٹ سم ہاؤ. دس واز ون آف دا ریزن وائی وی اسٹارٹیڈ لوزنگ اے لاٹ آف ینگر پیپل ٹو کووڈ, کیونکہ ہمارے پاس وینٹس نہیں تھے. ہم ان کی جو میوکس تھا وہ ڈرین نہیں کر رہے تھے. جتنی پلورل افیوژن تھی, پلورل فلوئڈ تھا, ہم ڈرین نہیں کر رہے تھے لنگس میں سے, جس کی وجہ سے نمونیا گاٹ ورس اینڈ ورس, اور اس کی وجہ سے کارڈیاک پرابلمز اینڈ ہارٹ. کین یو جسٹ چینج دی ٹاپک؟ بہت ڈپریسنگ ہو رہا ہے, میری ایکٹنگ پر آتے ہیں. I really like this topic because I love this topic. Yes, میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا ہارٹ ڈیزیزز پر. ڈاکٹر اسد اکبر ہوتے ہیں شفا میں. اٹ واز لائک ون آف دا بیسٹ پوڈ کاسٹ دیٹ آئی ہیو ایور ڈن. مطلب اس میں بڑی ٹیکنیکل ٹرمز اور ایتھروسکلروسس اینڈ LDL اینڈ HDLs, لیکن اس سے میں نے کافی کچھ سیکھا تھا. اینڈ سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں, میرا بیک گراؤنڈ تو انجینئرنگ کا ہے, بٹ سم ہاؤ آئی لو دس میڈیکل فیلڈ. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار میں MBBS کر لوں, کبھی مطلب کہ میڈیکل میں کر ہی لوں. بٹ دین مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, صحیح ہے, MBBS میں 5 سال لگ جاتے ہیں, پھر ہاؤس جاب 1 سال مزید. تو میں کہتا ہوں کہ یار وائی ناٹ, آئی انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ریڈ دا لٹریچر, ہاؤ ٹو ریڈ دا میٹا انالیسز پیپرز, اور خود جس ٹاپک میں مجھے انٹرسٹ ہے تو چلو کم از کم فیکٹس فائنڈنگ کا تو مجھے پتہ لگ ہی جائے گا. وائی شوڈ آئی بیکم اے ڈاکٹر فار دیٹ؟ اینڈ ایون ڈاکٹرز ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دیز پیپرز اٹ سیلف. دے آر رننگ آن دا اولڈ ڈیٹا بیکاز دے آر سو بزی ود دا پیشنٹس کہ ان کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا ریسرچ کا, اور کہ آج کل لیٹسٹ کیا فائنڈنگس ہیں اور کون سی دوائیاں اور کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. بٹ ساؤنڈز انٹرسٹنگ. بٹ بفور وی موو آن ٹو اندر ٹاپک نا, جو ون لاسٹ تھنگ ہے, you are study immunity, right? Yeah. And the study of immunity is immunology, right? Yeah, immunology.
تو امیونالوجی میں آپ یہ بتا رہی ہوتی ہیں یا یہ پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح امیونٹی کو بہتر بنایا جائے؟ نہیں, ہاں وائرس, بیکاز وی ور ٹاکنگ اباؤٹ وائرسز ایز ویل. تو وائرالوجی از کیا؟ اٹس a sub branch of immunology. اچھا, something like that. Yeah, so basically immunology is the study of any host defense system. وہ انسان ہو سکتا ہے, وہ جانور ہے, وہ پلانٹ امیونالوجی ہو سکتی ہے, وہ بیکٹیریل امیونالوجی ہو سکتی ہے جو میں پڑھ رہی ہوں, بیکٹیریا کی امیونالوجی. سو بیسکلی وہ ہوسٹ کا جو سیل ہے اس کا ڈیفینس میکینزم ہے, وہ کس طرح امیونٹی لاتا ہے ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف اگینسٹ اے پیتھوجن, کوئی بھی ایجنٹ, وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو جو اس کو افیکٹ کر سکتا ہے. تو امیونالوجی کے اندر ایک برانچ آتی ہے وائرل امیونالوجی. وائرل امیونالوجی وہ ہے کہ ہم اسپیسیفک وائرسز کا اٹیک پڑتے ہیں کچھ ہوسٹ سیلس کے اوپر, اور ان سے ہم کس طرح ڈفرینٹ یوزز کر سکتے ہیں. Either we can, genetically transform the host cells to not be affected by the virus, or we can genetically engineer these viruses to become prophylactic, ہمارے لیے وہ میڈیسنل یوز میں ہو, مطلب بینیفیشل ہو جائیں rather than being pathogens. تو اسی طرح میں جیسے بتائی تھی نا, HIV وائرس ہے, وہ ایک ریٹرو وائرس ہے. تو HIV کو ایز a tool ان جینیٹک انجینئرنگ یوز کیا جا رہا ہے ٹو ٹریٹ یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ریٹینائٹس پگمنٹوسا, نائٹ بلائنڈنس جسے کہتے ہیں. اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں HIV کے جینوم کے اندر جو HIV کازنگ, مطلب جو امیون سسٹم کو سپریس کرنے والے جینز ہیں ان کو سائلنس کر کے دوسرے جینز کو ایکٹیویٹ یا ان کے اندر انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے کہ وہ نائٹ بلائنڈنس کا جو آپ کے ہے نا مسئلہ, جینیٹک جین تھیراپی میں استعمال کریں. اینڈ اٹس بن ورکنگ بہت اچھی طرح سے. تو ہم اتنے خطرناک وائرسز کے جینومس کو انجینئر کر کے ایک بہت اچھی چیز بھی بنا سکتے ہیں. سو دیٹس دیٹ. کیا پوچھ رہے تھے اب آپ؟ پوچھیں کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں جسٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے باہر لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور ہم پھنس گئے. اور مزے کی بات ہے آج کل تو مونکی پاکس کی بھی باتیں ہو رہے ہیں. شوڈ وی گیٹ نو پلیز ڈونٹ گیٹ اسٹارٹڈ آن. مجھے اتنا برا لگتا ہے نا, وی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. وہ مجھے نا وہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وائرسز سے الرجی نہیں, ٹریکومینیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ, جب آپ کو ہولز ایک جگہ پہ بہت سارے ہولز نظر آئیں یا بہت سرکولر شیپس ہو تو آپ کو ایک when you hear of monkey pox, yeah it triggers that, مطلب وہ پاکس کی پکچر آتی ہے نا دماغ میں, پھر اچھا نہیں لگتا. لیٹس ناٹ ٹاک. اچھا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے پاکس, جب آپ کو پاکس ہوتے ہیں تو بس ایسا ہی لگتا ہے کہ اسکن پر کچھ راؤنڈ ٹائپ کچھ چیز عمر اٹھ جائیں گے یہاں سے. تو coming back to what you want to ask, the acting thing, the artist thing, the theater thing, the YouTuber thing, the content creator thing, what you want to talk? Let's talk about some good stuff. Yeah, all of this stuff is amazing. Yeah, it is amazing for viruses, not for us. But we are also in one way or the other way. We were viruses once. Yes. We were viruses. Still we are. Unicellular, yeah. Yeah. Okay, just kidding. Yes. Let's talk about something else. I don't know what's your obsession with viruses and these things. I have this obsession with every disease and somehow its treatment. Yeah. Although I'm not a doctor, you're a doctor, but I don't know. No, I'm not a doctor yet. Not yet. کب آپ PhD کر کے بنتے ہیں نا ہم تو. Oh yes, because you are doing it through the other route, not the MBBS route. It's a research. Right? Oh. But میں نے اس چیز کو contemplate کیا that I might opt for an MD in the United States. ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ میں MD ہی کروں یا نہ کروں, بٹ میرا دل کرتا ہے کہ کر لوں. آپ کا دل میں دیکھنا بہت ساری چیزیں کرنے کو ہے. Because پچھلے 5-6 سالوں سے تو آپ ایکٹنگ میں مصروف ہے, رائٹ؟ ماڈلنگ اور جسٹ ایکٹنگ نہیں, اس طرح نہیں, مطلب دیر واز اے ٹائم آئی ڈیڈ سم فوٹو شوٹس فار سم برانڈس جو ریچ آؤٹ کرتے تھے تھرو انسٹاگرام. ون آف مائی فیملی فرینڈس ہیز اے برانڈ, تو اس کے لیے میں نے آئی ڈیڈ ماڈل فار ہر. سوری, آئی ڈیڈ ماڈل فار ہر. اس کے بعد پیپل ور جسٹ لائک ریچنگ آؤٹ اینڈ بی لائک کرنا ہے یا نہیں کرنا, بٹ دیٹ وازنٹ مائی نیش. I wanted to act. I always wanted to act. Why? مجھے شوق تھا بچپن سے. یہ تو ہر بندہ کہتا ہے, مطلب بچپن سے تو کوئی کہے گا نہیں نا, بچپن سے ہی شوق ہے. نہیں تو مطلب یہ کسی نے
डिस्कवर किया, लाइक कुछ लोग कहते हैं ना यार तुम अच्छे हो एक्टिंग में, या खुद को फील होता है, दो चीज़ें हैं, एक कहते हैं यार तुम अच्छे हो, मतलब दोस्तों ने कहा, पेरेंट्स ने कहा, मुझे मेरी फैमिली ने, मेरी ददियाल ने, मेरे दादा की बहन थी, हम उनको पुप्पी जान कहते थे, अल्लाह बख्शे, उन्होंने ये चीज़ सबसे पहले मेरे अंदर नोटिस की थी, सबसे पहले. मतलब you are drama queen, so should you be in showbiz or something. और बड़ा मजे का ना मेरा नाम होता था घर में. जब मैं छोटी थी मैं बहुत फनकार थी शुरू से, और मेरे कजन्स ने नाम रखा हुआ था अम्मा पखमा पटाखा. अम्मा पखमा, इतने तो पश्तून बड़ा लंबा नाम है. तो मेरे कजन्स ने ना मेरा ये नाम रखा हुआ था पटाखा, एज इन क्योंकि आई वॉज द फ्लैम्बॉयंट, द लाइफ ऑफ अ पार्टी वाला बच्चा. And I always wanted to be the center of attention. तो मैं ना खुद से चीज़ें बनाती थी दिमाग में. मैं अपनी लाइफ की डायरेक्टर बन गई थी छोटी सी उम्र में. मैंने कहा अपने कोई स्टोरी बनानी है, स्टोरी डालनी है और कुछ करना है. तो I used to do that a lot. And then मेरी ददियाल ने सबसे पहले नोटिस किया कि यार इसके अंदर कीड़ा है. तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी. तो माई दादा यूज टू से कि डू यू वांट टू, लाइक मैं छोटी थी 10-12 साल की, ही आस्क्ड मी डू यू वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट और एनीथिंग. तो मैंने कहा हाँ आई थिंक अबाउट इट, सोचूंगी, मुझे शौक तो है ये वो. फिर ही टोल्ड माई डैडी से करना चाहती करने दो, क्योंकि मेरी फैमिली में डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर के अलावा अगर आप कुछ भी बने ना तो मतलब लॉस्ट कॉज, फेलियर, मतलब क्या कर लिया बस ज़िंदगी के साथ. और मेरी फैमिली ज़्यादा एकेडमिक है, मतलब एवरीबडी इज़ अ टीचर, सारे प्रोफेसर्स हैं. जो आप अभी मेडिकल फील्ड में अपना करियर परसू कर रही हैं, इज इट बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर, बिकॉज क्योंकि सारे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और आपको भी समहाउ उसी सफ़ में जाकर खड़ा होना था, तो आपने कहा कि चलो ये भी कर लेते हैं और साथ में जो अपना हॉबी है या पैशन है एक्टिंग का ये भी कंटिन्यू रखते हैं? नहीं, एज सच नहीं था. मेरी फैमिली में ना पता है क्या होना स्टार्ट हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा था ना डॉक्टर बनने का. तो सब डॉक्टर बनते थे लेकिन उसके बाद वो कुछ स्पेशल नहीं करते थे. मतलब उन्होंने MBBS किया, हाउस जॉब की, प्लैब दिया या USMLE दिया, बाहर रेजिडेंसी की, उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया. मतलब वो ना सर्जरी में गए ना कुछ, ज़्यादातर GPs बन गए. मेरा बस एक कज़न है वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, एक मामू है वो ऑर्थोपीडिक सर्जन है, उनके अलावा एवरीबडी इज़ जनरल प्रैक्टिशनर. तो मैं कहती थी यार डॉक्टर बन के भी कौन सा कुछ उखाड़ लिया. अच्छा उसमें पता क्या होता है. तो मैंने सोचा कि फिर मुझे हुआ कि यार अगर मैं डॉक्टर नहीं भी बनती तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इम्यूनोलॉजी में. तो मैं वालिद साहब से मैंने A-levels में ही कहा, मैंने कहा अब्बा मुझे ना यही करना है, मुझे रिसर्च करना है, मुझे इसी में बस करना है आके. मैंने कहा करो. तो हाउ इज़ योर एक्टिंग करियर गोइंग राइट नाउ इन पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है. लोग आमतौर पर यहाँ से बाहर जाते हैं एक्टिंग के लिए, आप वहाँ से यहाँ आई, व्हाट वाज द रीज़न? डिग्री वहाँ रह गई थी ना, स्टार्ट वहीं किया था. नहीं डिग्री, मेरे ख्याल में आपने वहाँ पर आप फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर डिस्कवर योरसेल्फ, आपको किसी थिएटर करने का मौका मिला था, राइट, व्हेन यू वर स्टडीइंग देयर. व्हाट वाज दैट स्टोरी? अच्छा मैं जब ब्राउन में थी उसके बाद मैं गई यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड में मेडिकल बायोलॉजी पढ़ने के लिए. वहाँ पे ना हम लोग एक दिन खाना खा रहे, सब डिकेरी हमारा कैफेटेरिया था, वे वी यूज्ड टू हैव लंच एंड डिनर. तो मैं वहाँ बैठी हुई, आई सॉ दीज फ्लायर्स. अमेरिका में ना स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक गेम बहुत फेमस थी 90s में, डंजन्स एंड ड्रैगन्स. पता नहीं आप लोगों ने सुना, नाम सुना हुआ है. वो उसमें वो ड्रैगन्स और वो एक फैंटेसी वर्ल्ड था, और दे यूज्ड टू लाइक थ्रो द डाइस और वो खेलते थे, एंड द स्टोरी टेलिंग इन्वॉल्व थी बहुत ज़्यादा उस गेम में ना. तो उस गेम पे एक थिएट्रिकल प्ले बहुत फेमस है अमेरिका में, उसको कहते हैं, उसका नाम है शी किल्स मॉन्स्टर्स. और वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो हर साल होता है, और उसकी मतलब एक बड़ी मॉडिफिकेशंस हैं, बड़े, हर बंदा हर कैरेक्टर को हर एक्टर अपने स्टाइल से करता है, एंड इट्स वेरी फेमस. तो उस प्ले का लिखा था, मैं उस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थी. माई फ्रेंड्स वर लाइक कि तुम्हें शौक़ है, तुम सिंग भी कर लेती हो, एक्ट भी करती हो तुम, मतलब मैं उनको बताया हुआ था कि मुझे शौक़ है इन चीज़ों का. तो उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू ऑडिशन. तो मैंने कहा ये सब पागल है, मतलब मेरी तो मतलब अंग्रेज़ी तो मेरी सेकंड लैंग्वेज है. मैंने कहा मुझे शायद इतनी कमांड नहीं है, वो कॉन्वर्सेशनल लेवल की अच्छी थी, बट मैंने कहा एक्ट करने में मतलब रैपिडली यू नो, एंड देन एज एन एक्टर आपका जो रिएक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एक्शन. मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है. बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हिज नेम इज़ जॉश, आई रियली क्रेडिट हिम, ही वॉज द वन हु ड्रोव मी टू द ऑडिशंस. उसने कहा देने ही है बस, मैं भी साथ देता हूँ, हालांकि उसको कोई एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं आती. उस बेचारे ने मेरा ऑडिशन दिलवाया, और मुझे लगा था कि बहुत हुआ तो ये लोग मुझे क्रू में बुला लेंगे,
डायरेक्शन या कॉस्ट्यूम्स में और लाइट्स वगैरह में, एक्टिंग के लिए नहीं बुलाएंगे. मेरा बहुत बुरा ऑडिशन हुआ. लेकिन 1-2 दिन बाद उन्होंने कॉल मुझे की और मेरे पास क्रेडिट नहीं था तो कॉल रिसीव ही नहीं हुई नंबर पे. फिर उन्होंने ईमेल कर दिया. उन्होंने कहा जी बात सुने रीबा तिरमिज़ी, आपको हमने एक कॉमिक रोल के लिए रखा है. फ़ारा द फेरी का रोल था. बहुत मोटी थी मैं उस वक्त, फिर भी उन्होंने मुझे ले लिया एक्टिंग में. वो हुआ, बहुत अच्छा हुआ. उसके बाद एक म्यूज़िकल मैंने किया इनटू द वुड्स. और इनटू द वुड्स की मेरी ऑडियंस बहुत बड़ी थी. हमने बिडफोर्ड सिटी थिएटर में किया था. And a lot of brown people showed up. A lot of Pakistani Americans showed up. And a lot of them would come backstage. हमारी curtain calls हो रही थी तो उसके बाद people used to come backstage and say कि बेटे आप कर सकते हो. एक brown uncle थे, इफ्तिखार नाम था उनका. I still have his number. तो वो बड़े अच्छे थे. मुझे कहते हैं आप कर सकती हो एक्टिंग, आप पाकिस्तान जाओ या आप अमेरिका में करो. अब तो बहुत चेंज हो गई इंडस्ट्री है. वो वापस आने के बाद मैंने उस तरह परसू नहीं किया. मैं पढ़ाई में बहुत बिजी हो गई थी, बहुत मसरूफ़ थी. लेकिन पेंडेमिक में मुझे किसी ने कहा कि यार इंडस्ट्री इज़ नॉट जस्ट इन कराची, इंडस्ट्री इस्लामाबाद आ चुकी है. तो MD भी इस्लामाबाद आ चुका है और भी लोग आ रहे हैं इस्लामाबाद. एक चैनल स्टार्ट हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, तो करो, एक्ट करो. और वन ऑफ माई फ्रेंड्स टुक मी टू ऑडिशंस अगैन. थिएटर भी, मुझे थिएटर का बहुत शौक है तो मैं थिएटर के लिए ही ऑडिशन दिया. Even though theater is a bit difficult thing. बिकॉज एक फ्लो में आपको सारी स्क्रिप्ट और वो सारा प्ले करना पड़ता है. इसमें इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक एक्ट के अंदर आपने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत एक्ट कर दिया, रीटेक, कट, रीटेक. बट थिएटर के अंदर लाइक एवरीवन इज़ वॉचिंग यू. और एक मज़े की बात ये होती है कि आपने गलती की है वो आपको पता है, ऑडियंस को नहीं पता. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है थिएटर में. हाँ, क्योंकि मैं खुद भी थिएटर कर चुका हूँ. मैंने अजोका थिएटर के साथ मैंने उनके साथ लर्निंग भी की थी और उनके साथ मैं लाहौर में थिएटर करता रहा हूँ. एंड नोबडी नोस दिस. मेरी आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मेरी फैमिली को भी नहीं पता कि आई बीन डूइंग थिएटर. एंड इट वाज लाइक 2-3 years ago. मैं लाहौर जाता था वीकेंड्स पर सिर्फ एक्टिंग के लिए. तो घर वाले पूछे थे कहाँ जा रहे हो. मैंने कहा मैंने एक ना IT एंड मीडिया का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है. था तो तकरीबन हाँ, मतलब घुमा फिरा कर. तो nobody knows this. तो even though I completed that, I acted in different plays and बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब एक था अच्छा पे करते थे वो थिएटर पे. वहाँ पे नहीं करते आपको, आप बस शौक किया करते हैं. No, they don't pay. In fact, और कमिटमेंट बहुत मांगते हैं आपको. हाँ, कमिटमेंट भी, और आपको कहते हैं ना पल्ले से लगाने पड़ते हैं. सही बात है. That's all because you're nurturing your passion or yeah whatever. It's only आपको अगर कोई लाइक ब्रांड अप्रोच करता है ना, आफ्टर दैट आपको कोई मतलब आपने एक्ट किया, आपको अच्छा लगा, लोगों किसी को अच्छा लगा, उसने आपको अप्रोच किया किसी कमर्शियल के लिए, किसी शॉर्ट मूवी के लिए, दैट्स अ सेपरेट थिंग. लेकिन थिएटर में एज एच, क्योंकि जो बहुत सीनियर हैं उनको पे किया जाता है, लेकिन जो जूनियर्स होते हैं आमतौर पर उनको पे नहीं किया जाता. मे बी आप बेटर जानती हैं. Is it only in Pakistan that they don't pay? All over the world. All over the world. मैंने US में किया. For both my plays I did not get paid. Yes. I see. मुझे नहीं था पता बिल्कुल भी. थिएटर बहुत जुनूनी लोग करते हैं, जिन मैंने देखा है. मतलब वहाँ पे भी और यहाँ पे भी थिएटर वाला एक्टर को ना परवाह नहीं होती. आप उसको ग्राइंड करें, आप उसको उसकी स्किन उतार दें, उसने एक्टिंग करनी है, उसको इतना शौक होता है एक्टिंग का. टीवी में ना नखरे वाले लोग आते हैं. ओह माय गॉड, मैं तो मेरा रूम खाली नहीं है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट वाला कमरा दे दिए. जूनियर टैलेंट क्यों है मेरे रूम में, ये क्यों है, वो क्यों है. खाना मेरे तिक्के नहीं आए, ब्राइट करें इसे. हाँ, मेरी मिनरल वाटर मेरी पानी पे नाम लिख दें, मेरा एंगल अच्छा आ रहा है. थिएटर में ना नोबडी केयर्स. आपको डावर भाई काफ़ी नोन नेम है, कॉपी कैट्स के साथ काफ़ी उन्होंने थिएट्रिकल प्लेस किया, अभी भी कर रहे हैं 14.5 अगस्त. तो डावर भाई कहते हैं तुम यहीं पे लेट जाओ, बाथरूम तो नहीं है ना, एटलीस्ट ज़मीन है, लेट जाओ. तो वो ये सीन होता है. वो आपसे 6 से 8 महीने की कमिटमेंट लेते हैं और आपको ऐसा वो सही आर्मी वालों की तरह ना आपको वो रगड़ा देते हैं वो. Wow. वो SSG वाला. And is this the case with the senior actors as well in theater कि वो भी बड़े rough and tough होते हैं, मतलब कि उनकी भी कोई अपनी dedicated space नहीं होती जहाँ पर वो उनको ready होना हो. Because जिस तरह आप बता रही हैं वहाँ पर तो सारा mixed talent होता है. Seniors भी होते हैं, juniors भी होते हैं. सही आपने बताया कि seniors को pay किया जाता है, but जहाँ पर ready होते हैं, जहाँ पर rehearsal होती हैं, तो सारे एक ही जगह पे कर रहे होते हैं या नहीं, वहाँ पर dedicated cabins type कोई setting होती है? नहीं, एक ही जगह होती है. हमारे यहाँ कहाँ बैक स्टेज इतनी स्पेस होती है. आप PNCA कोई देख लें, आपके पास एक बड़ा मेकअप रूम है, वहीं पे सारे चिल कर रहे होते हैं. यहाँ बैक स्टेज आपके पास एक स्पेस होती है, बट एवरीबडी इज सीटेड देयर.
کوئی بات نہ کرے, اپنی پرسنل اسپیس مینٹین کرنا چاہے, دیٹس اپ ٹو دیم. بٹ ہم یہ نہیں کہ ہم سیگریگیٹ نہیں کر سکتے. تھیٹر میں ہوتا بھی نہیں ہے. مطلب آپ نے 3 مہینے 15 دن منیمم ہوتی ہے ریہرسل, 15 دن سے 3 مہینے آپ نے ڈیلی ایک بندے کو دیکھا ہے. دیر از نو پاسبل وے کہ آپ کی ان سے سمہاؤ کوئی دوستی یا کنیکشن نہیں ہوگا. تو بائی دا ٹائم آپ پرفارم کرنے آتے ہیں نا, تو آپ فیملی بن چکے ہوتے ہیں. اینڈ یو ڈونٹ کیئر اف دی ادر پرسن از سٹنگ دیر اور ناٹ سٹنگ دیر. اٹس لائک اے فیملی. تو تھیٹر ڈز دیٹ کہ مطلب وہ آپ کے اندر سے اکڑ نکال دیتا ہے. ایک اور ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ فلم انڈسٹری میں بھی ریسپیکٹڈ ہیں لوگ. مطلب ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جو تھیٹر والے لوگ ہیں نا وہ مار نہیں کھاتے. لائک اگر آپ ایک پروسیس سے گزرے ہیں, آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, آپ جیسے بتایا زمین پہ لیٹے ہیں, آپ نے اپنی انا کو مارا ہے, آپ نے بہت ساری چیزیں سیکریفائز کی ہیں, گرمی ہے, ہیٹر مطلب اگر ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈ برداشت کی ہے, گرمی ہے تو پسینہ آ رہا ہے. اینڈ بیک اسٹیج تو ویسے بھی اے سی نہیں ہوتا, تو مجھے پتہ ہے وہاں پہ میک اپ کے کیا حالات ہوتے ہیں, وہاں پر کتنے برے حالات اگر گرمی میں آپ کچھ کر رہے ہیں. ایون دو میں نے کیسا تھیٹر بھی کیا تھا فیصل آباد میں, گرمیاں تھی اور پیچھے سے انہوں نے اے سی بھی بند کر دیا ہے. اینڈ وی ور ڈوئنگ میک اپ اینڈ اسٹف اینڈ وی ور جسٹ اٹ واز ٹو لائک کیا کہا جائے کہ وہ آڈینس ہے وہ اٹھ کر جا سکتی ہے, ہم اسٹیج پر ہیں, وی ہیو ٹو ایکٹ. اور ایک ایسا ایکٹ بھی تھا جس میں ہم نے ٹرانسجینڈرز جو تھے نا ان کو لے کر ہم نے وہ بنایا تھا کہ ان کی مطلب ان کی ایک NGO کی مدد سے ہم نے وہ کیا تھا, اسپانسر تھا وہ. اور اس میں 2 ٹرانسجینڈرز ایسے تھے جن کو پورے ایکٹ میں 90% اسٹل رہنا تھا, ان کو کٹ پتلیاں بنایا گیا تھا. تو بیچارے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے اوپر نا انہوں نے اوپر سے جو لائٹ والے نا ڈائریکٹ لائٹ ڈالی ہوئی تھی, یلو کلر کی ہیلوجن لائٹ ہوتی ہے نا. Oh my God. گرم تھی. واز اے ٹارچر. آئی مین پر وہ کھڑے رہے, وہ دونوں کھڑے رہے, ایٹ دا اینڈ تک کھڑے رہے, اور میرا دھیان ان کی طرف ہی تھا. میں کہ یار یہ نا بہت مشکل ہے, اور موو بھی نہیں کر رہے نا. ایگزیکٹلی. Oh God. The world is a harsh place to live. Yeah. No, I think not harsh. آپ کی نا اصل میں آپ بتائیں یعنی کہ وہ کیسے آپ کو وہ سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے نا ایٹ دا when people are clapping. Yeah. وہ جو ایک آپ کا ڈوپامین کی سرج آتی ہے نا, once you see that people have enjoyed your performance as a whole, کلیکٹیولی ہر بندے کی, انہوں نے یہ نہیں ہوتا کہ ایک انڈیویجول, لیکن جب کرٹن کال ہوتی ہے نا پھر نام لیے جا رہے ہوتے ہیں, پھر آپ سنتے ہو اپنے لیے تالیاں, وہ بہت مزے کی فیلنگ ہوتی ہے. ایک صحیح مزہ آ رہا تھا. مطلب بندہ کہتے 6 مہینے اور خوار کرا لو اور کرا لو. ہاں ایکچولی جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا, جو ایکٹر ہے, آرٹسٹ ہے, اس کی سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا ایک خواہش, وہ اپریسیشن ہوتی ہے. منی از اے سیکنڈری تھنگ. اگر منی کے پاس پیسوں کے لیے کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہی وونٹ ٹیک سچ ایفرٹ, اور سچ اتنا وہ پین بھی نہیں لے گا اس کے لیے. رائٹ. آج کل جتنے بھی آرٹسٹ ہیں, ڈو یو ریئلی بلیو دا منی از دا سیکنڈری تھنگ فار دیم؟ لیکن گھر تو سب نے چلانا ہے. اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں. منی از ناٹ سیکنڈری فار اینی بڈی ایکچولی. دیکھیے ہم بھی تھیٹر کرتے ہیں, پہلے ہم اپنی اسکلس کو پالش کرتے ہیں. ایونچولی تو ہم کمانے کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم ایکٹنگ سے کمائیں گے, لیکن کرافٹ پہلے آتا ہے. تو اگر میں نے تھیٹر سے گرائنڈ کر کے اپنے آپ کو کچھ سکھایا ہے, اب میں نے ایکٹنگ پہ اگر مہارت حاصل کی ہے, میں نے نہیں مطلب ایک فگریٹیولی بات کری ہوں, میٹافورکلی, تو میں کل کو چاہوں گی کہ مجھے اس کے پیسے بھی ملیں جو میں نے اسکل اپنی پالش کی ہے. بٹ پیپل ناؤ ڈیز وہ شاید وہ والا فیز اسکپ کر کے آتے ہیں. اے لاٹ آف پیپل آئی ہیو سین, ان کے اندر نا پیشن ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا دا فلیم برنس برائٹر وین اٹس لائک, ہر طرح کا فلیم ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ایک تھیٹر والے ایکٹر کا فلیم شاید اور طرح سے جلتا ہوگا, دوسرے ایکٹر کا اور طرح سے. تو ہر بندے کی پرائیورٹیز بھی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, مطلب میں ایک بندے کو جانتی ہوں, میں اس سے بہت انسپائر ہوتی ہوں, میرا بہت اچھا دوست بھی ہے, اور اس کی میں نے ایک چیز سیکھی ہے. مطلب مجھے لوگ کہتے تھے اسٹارٹ میں دیٹ یو ڈونٹ چارج ایز مچ, یو آر ٹیلنٹڈ یٹ ان ایکسپینسو, سو ایوری بڈی وڈ وانٹ ٹو ہیو یو. ون آف مائی فرینڈ سیڈ دس اباؤٹ می. مجھے بہت برا لگا اس وقت. میں نے کہا یار اسکل از اے پرائس لیس تھنگ. میں اس کی جو میں ویلیو کریٹ کروں گی کل کو, وہ میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اینڈ میرے پہ نہیں, انٹائرلی لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ میری کرافٹ کو کتنا ویلیو کرتے ہیں, مجھے کتنا پے کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے لیے. گڈ تھنگ از دیٹ کہ جو پہلے لوگ تھیٹر میں کرتے تھے ایکٹنگ, اس کو کوئی ریکارڈ نہیں کرتا تھا. ایون وہ جتنے مرضی اچھے ایکٹر, ہم کتنے تھیٹر آرٹسٹ کو جانتے ہیں, کسی کو بھی جن کی, لیکن جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جو آج کل دیکھیں, اگر تھیٹر بھی ہو رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. ہم کچھ چھوٹے چھوٹے ایکٹس کر رہے ہیں, کچھ شارٹ موویز
मूवीज कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रही हैं. सो इवन दो यू आर नॉट गेटिंग पेड इनफ राइट नाउ, बट इन नियर फ्यूचर मे बी समवन सेज कि यार ये बड़ा अच्छा एक्ट कर रहे हैं यार, ये शी इज लाइक अंडरवैल्यूड और ही और शी इज अंडरवैल्यूड, यार वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फर्दर ग्रोथ की. एग्जैक्टली. तो वो जो मैं बता रही हूँ ना, जिस बंदे को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, एंड ही इज़ लाइक यंगर देन मी. लेकिन उसने मुझे एक बात की, उसने कहा यार देखो, मैं दिन में अगर 2 घंटे अपने कमरे में बिस्तर पे ज़ाया कर रहा हूँ फ़ोन पे, उससे बेहतर नहीं है मैं वो 2 घंटे कोई एक्टिंग गिग पिक कर लूँ एंड दे पे मी लाइक 1,000 रुपये भी मुझे दे देंगे, 2,000 भी दे देंगे, एटलीस्ट आई एम पुटिंग माई टाइम टू गुड यूज़. मैंने उसकी बात को पल्लू से बांध दिया. मैंने कहा माई क्राफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मनी, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एफर्ट आई मेक. और मैं अपना टाइम को किस तरह कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करूँ. मैं क्यों अपने मतलब आई एम इन माई 20s, वाई शुड आई वेस्ट दिस लाइक पिवटल टाइम एंड बी लाइक ओ मेरी तो ये मतलब अना के पीछे और ईगो के पीछे ज़ाय कर दूँ. उससे बेहतर है थोड़ा सा ग्राइंड करके थोड़ा ख्वार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा. बट आपने एक बात नोटिस की है कि दिस सीन इज़ ओनली विद द एक्टिंग. अगर किसी और चीज़ के बारे में अब ग्राइंड किया जाएगा, यू वॉन्ट डू दैट. अच्छा मैं पता नहीं, मैं तो तालीम में भी ग्राइंड हुई हूँ बहुत ज़्यादा. हाँ बहुत ज़्यादा. मेरे तो यू आर अ पुशओवर और व्हाट? नहीं, आप क्या कह रहे हो कि सिर्फ एक्टिंग की अगर अपॉर्चुनिटी हो तो लोग ग्राइंड करेंगे, हसल करेंगे, मेहनत करेंगे, बाकी कोई अपॉर्चुनिटी अगर हो तो इतना हसल नहीं करेंगे. नहीं देखिए, इट्स ऑल अबाउट पैशन. अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं तो वो चीज़ डिस्क्रिमिनेट हो जाती है ऑटोमेटिकली. लाइक अगर मुझे एक्टिंग के लिए कोई ग्राइंड कर रहा है तो दैट्स ओके फॉर मी, लेकिन अगर किसी और चीज़ के लिए कर रहा है तो आई वुड जस्ट डेफिनेटली आई वुड रेजिस्ट. बिकॉज इट्स योर पैशन, दैट्स व्हाई आपको मज़ा आता है उस काम को करने में. दैट इज़ वाई वो आपको लगता है कि यार ये तो काम नहीं है, ये तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, काइंड ऑफ हॉबी टाइप. तो दैट इज़ वाई यू आर हसलिंग. और आप रात को 12 बजे भी कर रहे हो, आपको 2 बजे भी रात को कॉल आती है, इफ़ यू हैव द एनर्जी. नींद नहीं आ रही है तो आप चले जाते हो. बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप ई कॉमर्स शुरू कर दो, राइट, आप तो मेरा नीश ही नहीं है ना. हाँ, आप एक आर्टिस्ट हो और मैं आपको अपनी नीश में खींचना शुरू कर दूँ. आप मुझे आर्टिकल लिखते हो, मुझे हाँ, आपको मैं ऐसे काम कहना शुरू कर दूँ जो कि एक्टिंग से, स्क्रिप्ट राइटिंग से और कैमरा रिलेटेड थिंग्स से और फिल्म मेकिंग और कंटेंट क्रिएशन की फील्ड से डिफरेंट हो. ऑब्वियसली यू विल नॉट फील इंस्पायर्ड, यू विल नॉट फील मोटिवेटेड टू डू इट. आप ऑल्दो ई कॉमर्स हो या अगर मेक मनी ऑनलाइन कोई भी चीज़ हो, सही है, पैसा उसमें बहुत है, शायद एक्टिंग से जल्दी कमा लो, बट यू स्टिल वोंट डू इट बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग. मुझे ये लगता है. सो इट्स ऑल अबाउट choices, passions, hobbies, what you like to do, what you don't like to do, तो things like that. आजकल क्या चल रहा है आपका? आजकल एक्टिंग वर्क वाइज तो पहले तो ऑर्डर डिसऑर्डर चल रहा था, अभी भी चल रहा है. उसकी तो एक ही एपिसोड मैंने देखी है, वो जो जिसमें आपके दोस्त हैं, कलीग हैं, फरहान कठेरे में खड़े होते हैं, पठान रक्षा ड्राइवर, आप जो होती हैं वकील होती हैं, और समहाउ यू हैव टू प्रूव कि यार ये ओवर स्पीडिंग कर रहा था, ही वॉज वायलेटिंग द रूल्स. उसकी एक एपिसोड, दिस इज द डिसऑर्डर एंड ऑर्डर थिंग, राइट? इसकी तो एक ही एपिसोड आई है ना, नीमू पानी ओरिजिनल्स पे, समथिंग लाइक दैट, राइट? द चैनल नेम. हाँ. यही. अच्छा, ऑर्डर डिसऑर्डर और टीवी का प्रोजेक्ट है, उसकी 24 एपिसोड्स हैं, रिलीज हो चुकी हैं. हाँ. और वो वायरल हुई थी एक, वो टैक्सी ड्राइवर 3 मिलियन व्यूज इट हैज. और क्या ये हर एपिसोड डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर पर होती है? हाँ. तो आपके YouTube चैनल पर मुझे नहीं दिखी, somehow did I miss it? अच्छा, it's not on my YouTube channel, it's on Or Live's YouTube Or channel. Live का जो प्रॉपर्टी होगी ना जिसकी, उनकी प्रॉपर्टी, they have, my director has the social media rights for it and the channel does. Okay. तो उसके 24 episodes हैं first season के. We're working on the second season too. What's the goal with this whole like season of this order and disorder thing? What you're trying to achieve, your director, your team, like क्या गोल है इसके पीछे? अच्छा, इसका द विजनरी बिहाइंड इट इज फरहान कासिम, जो कटहरे में खड़े होते हैं. Is he really पठान? No. Because वो बिल्कुल ऐसी पुश्तो बोल रहे थे. तो अहमदाबाद का है. ओह, सॉरी. मैं समझा कि he is a पठान guy और बड़ा अच्छे तरीके से उसने वो किया है, एक्ट किया है. वो कैरेक्टर में जब आते हैं ना, मेरे ख्याल में कोई पठान भी ऐसे नहीं कर सकता जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया. हाँ, बहुत प्यारा. और सिर्फ वो नहीं, तो उन्होंने तो आगे 23 और किरदार किए हैं. और फरहान वाज द पर्सन बिहाइंड इट. उन्होंने जब ये चैनल बना भी नहीं था तो फरहान आए एक दिन, उन्होंने कहा कि मैंने एक शो करना है इस तरह का,
اور کامیڈی سیٹائر ہے. ہم ہنسی مذاق میں نا ایک میسج بھی دینا چاہتے ہیں. تو پہلے تو فرحان خود وکیل بننے والے تھے, پھر انہوں نے میرا آڈیشن لیا, ان کو میں اچھی لگی, انہوں نے کہا بس میں نے اس کو وکیل بنانا ہے اور میں بنوں گا پھر ملزم. تو ملزم میں بھی بنی ہوں, دو کیریکٹرز میں نے بھی پلے کیا اس میں, ایک ماڈل گرل کا ہے اور ایک میں ان دی اپ کمنگ ایپیسوڈز, رائٹ؟ ہاں نہیں, ماڈل گرل تو پہلے کر لیا تھا, بٹ دیٹ جو اس کی ریچ اتنی نہیں آئی, پتہ نہیں لوگوں کو فرحان زیادہ اچھا لگتا ہے. I don't know. The fourth wall. I don't know, but it got like 3 million views کے مطلب بہت ساری آئی بالز نے, بہت سارے لوگوں نے دیکھا. اچھا 22 ملین اس پٹھان والے کی سنپیٹ ایک ہے, لائک بہت ساری ایک اکاؤنٹ ہے, مجھے نہیں پتا وہ کون بندہ ہے, وہ ہمارے کریڈٹس بھی لے رہا ہے اور پیسے بھی کما رہا ہے ہمارے سے. 22 ملین ویوز ہیں ٹک ٹاک پہ. اور کچھ شارٹ ریل, ہاں ہماری وہ بنا کے نا شارٹ ویڈیوز, اور ہماری وہ یوٹیوب پہ تو 3 ملین چینل کے اس پہ ہیں, لیکن ٹک ٹاک پہ تو اس کے اتنے ویوز ہیں. ہمارے ہر ایپیسوڈ کے وہ اسنپٹس ڈال دیتا ہے وہ بندہ, اور لائک اٹس لائک 12 ملین 6 ملین. میں اتنی حیران ہوتی ہوں. اور بڑے مزے کی بات ہے, جتنے بھی لوور ہائرارکیکل اسٹاف ہوتا ہے نا, میں کہیں بھی جاؤں, مطلب گارڈز ہیں یا کچن اسٹاف ہے یا کوئی بھی ہے جو ہیلپ کرے یا جینیٹوریل اسٹاف ہے, سب سے زیادہ وہ دیکھتے ہیں یہ والے شوز ٹک ٹاک پہ. ہاں کیونکہ ان کو کنیکٹ کرتا ہے نا. ہم کیریکٹرز, فرحان کیریکٹرز ہی ان کے طبقے سے اٹھا کے لاتا ہے, جو ایک عام آدمی کو مطلب ریلیٹیبلٹی فیل ہوتی ہے. میں اور آپ شاید ٹیکسی ڈرائیور سے ریلیٹ نہ کریں, پر ایک ٹیکسی ڈرائیور کرے گا ریلیٹ, وہ کہے گا او یہ تو فلانا میرا رؤف دوست ہے, وہ ایسا ہے, یا اس طرح کے کیریکٹرز. لیکن چوکیدار جس نے ساری رات جاگنا ہے, ٹک ٹاک تو چاہیے. ہاں ہاں. تو مجھے نا 2-3 دفعہ میں I-8 میں تھی, تو KFC کے باہر ایک ٹیکسی والے نے کہا یہ تو وکیل نہیں ہے. میں ڈر گئی, میں لٹرلی ڈر گئی, میں اتنی انٹیمیڈیٹ ہوں, میں لوگ پہچان رہے. تو میں اپنی امی کے ساتھ ہی, میری امی بڑی خوش ہوئی, امی نے کہا دیکھو تمہیں لوگ پہچان. میں کہا مما کم آن. اچھا آپ نے یہ نہیں کہا آپ لیتے ہیں سیلفی کہ میں لوں؟ اچھا میرے ساتھ آپ لیتے ہیں لوگ. میری جو ابھی میرے ساتھ فرینڈ آئی ہوئی تھی نا, ہم اس کی برتھ ڈے پہ گئے سینٹورس, ہم ٹیٹو گئے, تو ٹیٹو کا اسٹاف نا اینڈ میں مجھے کہتا ہے میم آپ کے ساتھ پکچر لینی ہے. تو میری فرینڈس کو وہ ہو رہا تھا, مطلب کہتی وہ اچھا ایسے دن بھی آ رہے ہیں. ہاں اسلام آباد میں لوگ پہچان لیتے ہیں, ابھی اس طرح نہیں. آپ خود ابھی بہت سارے شہروں میں باہر نہیں گئی, وہاں پر مجھے لگتا ہے زیادہ لوگ آپ کو پہچانیں گے چھوٹے شہروں میں, بیکاز مجھے لگتا ہے سم ہاؤ جو کانٹینٹ کی ویورشپ آتی ہے نا, تو سنس کراچی, پنجاب نارملی, لاہور سب سے بڑا شہر ہے. اگر میں بھی اپنے یوٹیوب کے اسٹیٹسٹک دیکھوں نا, سب سے زیادہ لوگ لاہور سے واچ کر رہے ہوں گے, پنجاب سائڈ سے واچ کر رہے ہوں گے, کراچی سے. اسلام آباد سے بڑے کم لوگ آپ کو. تو امیجن یو گو دیئر, بٹ ایون یہ کہ بہت زیادہ ریچ آپ کی ان شہروں میں, بٹ دا سٹی از سو ہیوج اینڈ یور آڈینس از سو اسپریڈ آل اوور دا پلیس. اسلام آباد چھوٹی سی جگہ ہے, تو لوگ آپ کو بڑے آسانی سے پہچان لیتے ہیں. ڈبے, ایک سیکٹر دوسرا سیکٹر, ڈبے ہی ہیں. تو ابھی آپ کا ایک یہ والا ڈس آرڈر اینڈ آرڈر چل رہا ہے, واٹ ایلس از گوئنگ آن؟ اچھا آرڈر ڈس آرڈر ہے, اس کے بعد میں نے پروجیکٹس بہت سارے کیے ہیں, دے آر یٹ ٹو ایئر. میں نے سیاسی سیریز کی ہے IRK فلمس کے ساتھ, اٹس فار گرین انٹرٹینمنٹ. گرین ایک نیا چینل ہے گلبرگ گرینس کا, اٹس گونا لانچ ان سپٹمبر ہوپفلی, آئی ہوپ سو. گرین کے لیے میں نے بہت کام کیا. میں نے سیاہ کے اندر 2 اسٹوریز کی ہیں, دیٹس 4 ایپیسوڈس. پھر میں نے گرین کے ساتھ ایک شارٹ فلم کی, ابھی میں نے گرین کے ساتھ ایک اور ڈرامہ کیا ہے. پھر میرے کچھ ایڈس ہیں یا ویب سیریز. ڈرامہ. اچھا یہ ابھی آپ جتنے کام کر رہی ہوں سوشل میڈیا پہ کرنے کے, سیٹلائٹ کے لیے بھی آپ نے کام کیا ہے, اور لائف از اٹ از اے سیٹلائٹ چینل. اٹس اے سیٹلائٹ چینل, اوکے. اور OTT کے لیے بھی کیا, مطلب یوٹیوب وغیرہ کے لیے. آئی ایم اسٹل ان اے پروسیس آف میکنگ اے ویب سیریز ود نیمو پانی اوریجنلز, اٹس کالڈ باس لیڈیز. باس لیڈیز وی آر اسٹل میکنگ اٹ. ابھی ہم لوگوں نے اس کا آدھا شوٹ کر لیا, آدھا رہتا ہے. اٹس گونا کم آؤٹ ویری سون. آئی آلسو ورک فار نیمو پانی. Like how many brands or channels or satellite channels or YouTube channels you are working with right now? Neemo Pani? I'm working with Neemo Pani. I'm working with Or Life. I'm working with Green Entertainment. And I'm working with an independent marketing agency, Bindouts. Okay. So I do commercials and TV ads and stuff. Cool. کس قسم کے ایڈز ابھی تک آپ نے کیے؟ DVC میں نے 2 کیے تھے حکومت پاکستان کے لیے, پھر بیچ میں حکومت جیپرڈی میں چلی گئی.
ابھی ریسنٹلی ہاں بڑے مزے کے that was the reason میرے خیال سے they didn't pay you for your work. No, they did. Oh, sugar. Then what happened? وہ پی ٹی وی کی طرف سے آتا ہوتا ہے نا 200 روپے کا چیک. ہاں میرا بھی تقریباً آس پاس اتنے. ہاں اتنا کہاں دیتی ہے حکومت. نہ کریں یار, یہ بس آنر دیتی ہے آپ کو. یس آئی ایم ٹیلنگ یو یار. وہ تھے نام ارشد صاحب, آئی تھنک ارشد محمود, راشد محمود صاحب, جنہوں نے پتہ نہیں کتنے سال پی ٹی وی کو سرو کیا. یو نو ان کی وائرل ہوا تھا, وہ چیک آیا تھا ان کو, وائرل ہوا تھا. یس یار دیکھیں ذرا. For how much that was? I don't know, اتنا سمجھ لیں جتنا ہم سے وہ بلوں میں لے لیتے ہیں. ہاں ایسے ہارڈلی کوئی 15-17 آئے تھے میرے خیال سے, وہ پوری زندگی کا, اس سے بھی کم. ہاں But what about private channels and satellite channels? Did they pay well? وہ دیتے ہیں, بٹ اگین ڈپینڈز آن یور مارکیٹ ویلیو. میں نے بڑا نوٹس کیا ہے, میرے تو خیر ابھی فالوورز اتنے نہیں ہیں کیونکہ میں آرگینک رکھے ہوئے, میں نے کوئی چیز کبھی بوسٹ نہیں کی, کبھی اپنے آپ کو اسپانسر نہیں کیا. لیکن جو لوگ کرتے ہیں اور جن کی فالوورز بہت زیادہ ہیں, جن کی اس طرح ریچ کافی ہے لوگوں میں, وہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں میسز کو, ان کو تو اچھا خاصا پے کرتے ہیں. مطلب میرے سے تو بہت زیادہ, مطلب 3-4 فولڈ زیادہ نمبرز. ابھی بھی دیکھ رہے ہیں نا, جیسے جن کے نمبرز زیادہ نا, دے رہا پرائورٹی, بیکاز اب اس نمبرز کے ساتھ وہ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو ٹیلنٹ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے, وہ نمبرز ایکسیڈ کر جاتے ہیں. But what about fake followers? Like for Instagram, I see that very fascinating. I have seen influencers with opening not to don't mention any opening where I've seen. میں کسی کا نام نہیں لے رہا. Yes, I have seen people with literally no lakh 1 million ہاں میں نے بھی دیکھا close to 1 million, but they are all fake. And yes. they and somehow when you see their engagement na and their comments تو آپ سمجھ لینا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں, 5-6. ہاں. And then another thing that I see, people don't only buy followers but وہ لوگ جو ہیں لائکس بھی خریدتے ہیں, ویوز بھی خریدتے ہیں. اب کامنٹس کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے خریدنا, بیکاز یو کین فائنڈ آؤٹ ویری کوئکلی کہ یہ اکاؤنٹ سارا فیک ہے, مینس فیک فالوورس پر بیس ہے یا نہیں. بٹ موسٹ آف دا اکاؤنٹس دیٹ آئی ہیو سین کہ جو فیک لگتا ہے اس میں آپ کو فالوورز زیادہ ملتے ہیں, لائکس بھی زیادہ ہوتے ہیں, انگیجمنٹ ان ٹرمز آف کامنٹری یا irrelevant کامنٹ ہوتے ہیں. اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لائک پوسٹ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں, کچھ اور وہ لکھا ہوتا ہے پروموٹڈ آن فلانا پیج, اس طرح کے کامنٹس آئے. اور مزے کی بات یہ کہ بعض لوگ یار لائکس بھی پیسوں پہ ملتے ہیں. اگر آپ فیک لے رہے ہو تو آپ کو یہ لگے گا کہ ون ٹائم تو چلو انویسٹمنٹ کر کے فیک فالوورز لے لیے, لیکن پھر ان کے لائکس بھی 14 ہوتے ہیں. صحیح ہے, 9 لاکھ فالوورز کے ساتھ 14 لائکس, بڑا سمجھ آ جاتی ہے کہ انہوں نے پیسے خرچے ہیں, آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے. نہیں مجھے have you ever thought of buying fake followers? No, never. آپ کو بھی جلدی سیڑھی پہ چڑھنے کا موقع مل جائے گا. Why not? مجھے when so many people are doing it, what's stopping you from doing that? Money. You don't have money? If you had money, you would do it? No, I won't. اگر میرے پاس پیسہ ہو میں قسم سے نیا فون لے لوں, میرا تباہ و برباد ہو چکا ہے فون. Just wait for the party ہو رہی ہے مومنٹ. It can happen anytime. دیکھو میرا کچھ بھی ایسا وائرل ہو سکتا ہے. I'm waiting for that. See, so many, like 7 of my projects have yet to air. Yes. تو میری بہت اچھی دوست ہیں انڈسٹری میں, پروڈیوسر ہیں وہ, انہوں نے مجھے کہا کہ اریبہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نہ اسپانسر کرنے کی, نہ بوسٹ کرنے کی. Once people get to see your projects, once they see you on screen, they will eventually want to know کہ اچھا یہ کون بنتی ہے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں بہت پیشنٹ ہوں اس معاملے میں, بہت صابر ہوں. میں نے کہا I'll wait, سال لگے 1.5 سال لگے, مائی ٹائم ول کم. اب جیسے میں آئی میٹ حسن رحیم. حسن ڈیڈ یہ پیچھے ہٹ 1.5 سال پہلے, 1.5-2 سال پہلے اس نے ریکارڈ کیا تھا کوک اسٹوڈیو کے ساتھ, اور وہ گانا 1.5 سال بعد جب آیا, اٹ ٹک ہم لائک پاکستان سے انٹرنیشنل کر دیا بوائے کو. پسوڑی دیکھ لیں. ہاں, مس مارول. It's all about consistency. Exactly, and صبر بھی کرنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں نا جو آپ آنیسٹی کے ساتھ, اپنے ایک جذبے کے ساتھ, ایک پیشن کے ساتھ کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک اچھی نیت کے ساتھ, مجھے لگتا ہے کہ اگر فوراً اس کا آپ کو صلہ نہیں مل رہا نا, تو وہ جمع ہو رہا ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا وہ کمپاؤنڈنگ ہوتا ہے. ٹرو. جو کمپاؤنڈنگ فیکٹ ہوتا ہے نا اس کا پھر مزہ ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے اندر پیشنس اور کنسسٹنسی ہونا چاہیے. ہم عام طور پر کنسسٹنٹ نہیں رہتے ہیں, دیٹس وائی وی لوز دیٹ ریوارڈ جو کہ ہمیں
ملنا چاہیے ایک اسپیسیفک ٹائم پر. ٹرو, لوز اٹ. دیٹس سو ٹرو. اور میں قسم سے اس چیز میں بہت بلیو کرتی ہوں. میرے پاس پیسے آ بھی جائیں نا تو میں فالوورس کی جگہ آئی ووڈ گو آن اے ٹرپ, آئی ووڈ سیلیبریٹ لٹل لائک تھنگز ان مائی لائف, اور یو نو امی کو کچھ دلا دوں. You can do another thing. اگر آپ کے پاس پیسے آ جائیں, انہوں نے ابھی اناؤنس کر دوں, آپ نے ویسے کیا ہے, انہوں نے ایڈ لگائی ہے بھائی جو لائک سبسکرائب کرے گا میرے چینل کو ان کو 50,000 تک میں نہیں. What I have done, yes, what I have done after doing like 83 episodes of the podcast, like wow, like I don't know کتنا ٹائم ہو گیا نبیل, we are crossed 1 hour. تو ہوا یہ کہ 84 ایپیسوڈس. اچھا اسٹارٹ میں نے, حالانکہ مجھے اسٹارٹ میں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یو شوڈ اسٹارٹ رننگ ایڈس, پیڈ پروموشنز ٹو گیٹ مور ریچ, آپ کی آڈینس بڑھے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو کوئی نہیں جانتا. وائی اف دے آر سبسکرائبنگ ٹو یور چینل, آپ کی ابھی اتنی ویڈیوز ہی نہیں ہیں, وٹ دے وڈ واچ, جسٹ سبسکرائب یو لائک اے فیک سبسکرائبر, اور پھر آپ کو بھول جائے گا, یا اگر 1-2 ویڈیوز پڑی ہیں تو وہ آپ کے پاس وہ موقع نہیں ہے ٹو پروو ٹو دیم دیٹ دا کانٹینٹ آن دس چینل دیٹ یو آر گونا واچ آفٹر سبسکرائبنگ از ورتھ وائل. آپ کو بزنس, ہیلتھ اینڈ جنرلی بہترین ٹاپکس ملیں گے ہمارے چینل پہ. تو واٹ ڈڈ آئی ڈو کہ آفٹر ڈوئنگ لائک 83 پوڈکاسٹ, اور آپ ایوریج لگا لو گھنٹہ, آفٹر 83 hours of content put up on my channel, 83 hours of recorded content. ادر دین دیٹ جب گیسٹ آتے ہیں, گیسٹ جانے تک 2-3 گھنٹے ہوتے ہی ساتھ میں, تو اتنا ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد پھر میں نے ایک ایڈ بنایا. میں نے بلکہ 2 ایڈس بنائے تھے, ایک ابھی آف ہے, ایک چل رہا ہے. وی ول ڈیفینیٹلی شیئر دا ریزلٹس ود دا آڈینس ایز ویل کہ کس طرح آیا. تو پہلا ایڈ تھا کہ یار وائی یو شوڈ سبسکرائب ٹو دا چینل, رائٹ, اور زبردست. اس میں کوئی بھی گیو اوے نہیں تھا, کوئی بھی گفٹ نہیں تھا. پیپل سبسکرائبڈ, اور باقاعدہ کامنٹس آ رہے ہیں کہ یار وی لائک دس ایپیسوڈ اینڈ دس ایپیسوڈ, اور ہم نے اس ایپیسوڈ سے یہ سیکھا. بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم آئی وانٹ ٹو سیلیبریٹ ایز ویل ود دا آڈینس بیکاز وی آر کلوز ٹو لائک 50,000 subscribers now. اور when this podcast will live, I don't know کتنے ہوئے ہوں گے. نبیل will tell us when this is going live. ہاں, تو at the same time I want to celebrate with people. 50,000 ہو جائیں, 60,000 ہو جائیں, یا 1 لاکھ ہو جائیں, تو ایٹ لیسٹ جو آپ کی لائل آڈینس ہے, یو وانٹ ٹو, اف یو کین افورڈ, ڈیفینیٹلی یس, گیو بیک ٹو دیم ان ٹرمز آف وٹ دے نیڈ. دے مے نیڈ ٹو گیٹ ہیلپ فرام یو, بائی اے لیپ ٹاپ مے بی فار دیئر پروجیکٹس, فار دیئر ورک. کہیں پہ وہ اگر جاب کر رہے ہیں یا اپنا کوئی آن لائن کریئر پرسو کر رہے ہیں, اینڈ ان کو لیپ ٹاپ چاہیے, مے بی کسی کو اسمارٹ واچ چاہیے اف دے آر ہیلتھ انتھوزیسٹ, یا کسی جم کی ممبرشپ چاہیے, یا ان کو جو ہے کسی میک منی آن لائن کورس میں کسی آرگنائزیشن کے انرول کروانا ہو, اینڈ ادر تھنگز ایز ویل لائک انٹرنشپس, اینڈ دین اے کیش ایز ویل. شاید 5-6 چیزیں تھیں, آئی ڈونٹ نو پیپل وڈ نیڈ دیٹ اور ناٹ. بٹ آخر میں نے ایک کام کیا, میں نے کہا یار چلو 50,000 کیش لے لو, جو آپ نے کرنا ہے اس سے آپ کر لو. تو اس قسم کا رکھا ہوا ہے. بٹ دا تھنگ از دیر از کنڈیشن ٹو دیٹ کہ آپ نے کامنٹ میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کون سی پوڈ کاسٹ ابھی تک پسند آئی ہے آؤٹ آف دا 83 اور 84 دیٹ وی ہیو ڈن سو فار. آپ نے بتانا ہے, باقاعدہ مینشن کرنا ہے کہ آپ کو کون سی پسند آئی ہے. اور پیپل اس میں پیپل آر گیونگ اس ریزنس وائی دے آر لائکنگ اٹ, آل دو ہم نے ریزن نہیں پوچھا, صحیح ہے. سو دے آر سبسکرائبنگ, دے آر کامنٹنگ کہ فلانی والی ایپیسوڈ از ویلیویبل, اینڈ دین دے آر آلسو سیئنگ کہ ہمیں کون سا گفٹ چاہیے. سو آئی ڈیڈنٹ سے کہ صرف آپ لائک کریں یا سبسکرائب کریں, آلدو آئی کوڈ ہیو اونلی ڈن دس. بٹ مجھے انلیس اینڈ انٹل کہ وہ آپ کی اور ویڈیوز نہیں دیکھیں گے, دے ووڈنٹ فائنڈ ویلیو آؤٹ آف اٹ. پرائز تو ان کو ویسے ہی مل جائے گا, اینڈ آؤٹ آف لائک thousands of people who have commented, پرائز تو ویسے بھی سلیکٹڈ لوگوں کو ملنا ہے, 5 سے 10 لوگوں کو. اٹ ول بی کائنڈ آف اے قرآن دازی تھنگ جس کا نکل آئے. بٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو کہ یار جو ادر دین یہ 10 لکی لوگ ہوں وہ بھی آئیں, چینل کو دیکھیں. شاید کسی کو فری لانسنگ کے بارے میں کچھ سیکھنا تھا, اس کو کہیں پہ کانٹینٹ نہیں مل رہا تھا, اس نے ہماری ویب سائٹ سے سیکھا. کسی کو ریسٹورینٹ اوپن کرنا تھا تو اس نے وہ والی ویڈیو ڈسکور کر لی. کسی نے ای کامرس کے بارے میں سیکھنا تھا, کسی نے شاید جو ہے میڈیا کے بارے میں کچھ سیکھنا تھا. دیر آر
bunch of topics that we have done podcast on. किसी को communication skills सीखनी थी, हो सकता है किसी को वायरस में भी इंटरेस्ट हो, किसी को वायरस में शायद इंटरेस्ट हो, हम जैसे लोग भी होंगे. तो people would see कि यार one way or the other way उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टॉपिक पसंद आके वैल्यू मिल जाएगी, एंड मे बी इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देम. एक्सप्लोर करें, कोर्सेज लें. थॉट तो बहुत अच्छी है आपकी. तो लेट्स सी, अभी तक तो तकरीबन कितने 2500 कमेंट्स तो आ चुके हैं. वाओ. एंड आप भी करें जाकर. मैं भी करती हूं फौरन. और तकरीबन अच्छे खासे सब्सक्राइबर 2500 आए, तो 2500 सब्सक्राइबर्स भी आए हैं साथ में विद इन लाइक आई थिंक 2 days. Yes. Wow. 2 days. Wow. बहुत दफ़ा होता है ना, मतलब लोग देख रहे होते हैं पॉडकास्ट बट दे डोंट like subscribe to your channel, but then it reminded them कि ओ यार मुझे तो पसंद था and now I should go back and subscribe. अच्छा, मज़े की बात ये है कि हर पॉडकास्ट में मुझे गालियाँ पड़ती हैं नीचे कमेंट्स में. जब से मैंने ये गिफ्ट वाला डाला है, प्यार ही प्यार मिल रहा है. अब तो बहुत प्यार मिलेगा ना. हर बंदा, एक हेट कमेंट भी नहीं है. लोग कह रहे हैं सर आपकी शक्ल ना वो शाहीन अफरीदी से बहुत मिलती है. All of a sudden फेस स्ट्रक्चर मिलता है. हाँ. शाहिद अफरीदी से भी मिलती, शाहीन से भी, शाहिद से भी. थोड़ा बल्की होंगे ना. अभी इन्होंने वेट लूज किया बहुत सारा, थोड़ा सा उनका फेस थोड़ा बल्की था, डबल चिन थी. तो like I lose it in 3 months by doing 3 months in a row intermittent fasting, 16-hour fasting every day. कितना लूज किया? I was not overweight, by the way. I was 75. I drop it to like 60 to 62 kilos. In 3 months, like 1 महीना रमज़ान का. वो तो आप रोज़े रखते हो और वैसे देन और ये अभी से नहीं, मैं हर साल रमज़ान में एक्सपेरिमेंट करता हूँ. देन मैंने कहा यार कुछ हेल्थ की चीज़ें मैं ज़्यादा पढ़ रहा था, somehow फिटनेस रिलेटेड, और पता नहीं क्या हुआ रमज़ान में. मैंने कहा यार 2 महीने और बड़ी तक इसको खींचते हैं कि क्या होता है. बट माई बॉडी टाइप इज सच कि आई लिटरली लूज लाइक वेट, नॉट ओनली फैट बट मसल एज वेल. तो वो तो होता ही है. मैं भी बहुत, हाँ, मसल गिरता है if you're not working out. I also did this kg, right? Yes. How did you lose it? You look like 50 kilos now, give or take. क्या weight है आपका? I'm 67. 60. So literally, हाँ, I'm 5'9". 5'9". So from 100 plus kgs to 60 kgs, like how did you do it? अच्छा, एक तो I worked out. दूसरा, I had gastric bypass. What's that? Gastric bypass is that they cut half of your stomach. Yes, I know that. Yes, and then they Stitch attach it. No, both the parts of your stomach are in your body. वो sleeve की तरह निकाल नहीं देते दूसरे stomach को. It's still there. But then they connect it to this part of your small intestine that does not absorb fat as such. तो फिर क्या होता है कि लाइक आप खाना खा रहे हैं, वैसे तो कम ही मिकदार में खा रहे हैं, लेकिन उसमें से आप अच्छी ग़िज़ाइयत को अपने बॉडी में स्टोर करेंगे एंड फैट को यू विल नहीं. द रीज़न ऑफ द सर्जरी यू आर टॉकिंग अबाउट, आपको कोई इंटरनल कोई इशू था जिसकी वजह से सर्जरी हुई, आपको वेट लूज़ करना था उस वजह से सर्जरी हुई? मेरा वेट की वजह से ना बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इलनेसेस थी. आई हैड 4 मेजर क्रॉनिक इलनेसेस जो कि मतलब मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करी थी. तो आई वाज 111 kgs उस वक्त मुझे. और क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? 1920. And you were a fairy too. Yeah, I became a fairy as well. Farah the fairy. अच्छा, वो तो अमेरिका में तो बॉडी पॉजिटिविटी बहुत है ना, मतलब यहाँ बॉडी शेमिंग नहीं है यहाँ. हाँ, इस तरह नहीं है. मैं तो अभी भी बॉडी शेम होती हूँ बाय द वे, इतना पतला होने के बावजूद हो रही हूँ. लड़कियाँ तो बड़ी खुश होती हैं इतने स्लिम होने के बावजूद. लड़कियों का तो ख्वाब होता है स्लिम होना. अच्छा, मैंने 2 महीने किया था इंटरमीडिएट फास्टिंग और in 2 months I lost 2 months. You lost 2 months of time. मतलब कुछ फायदा नहीं. कुछ भी नहीं. और मजे की बात ये हुई है, ये फैसलाबाद से आए ना, तो उनका प्लान था मैंने भी वेट लूज करना है. तो मेरे तो 3 महीने पूरे हो गए, मेरे तो एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया. अब तो मैं सब कुछ खाता हूँ, आइसक्रीम भी 2 मतलब, पराठे भी चल रहे हैं. तो ये तो फिर तो दोबारा हो जाएगा ना. तो हो जाए ना अगले साल. दोबारा कर लूंगा. साल में क्या है, 12 महीनों में 2 महीने डाइटिंग तो कोई मुश्किल काम नहीं है. मैं तो नहीं दिल मार सकती अपना. मुझे तो बड़ा मजा आया, मैंने बड़ा प्रोसेस को एंजॉय किया. बिकॉज मैंने इस गोल से नहीं किया था कि मुझे वेट लूज करना है या मैं ओबीस हूँ. एक्सपेरिमेंटली मैंने किया था. हाँ, लेकिन और वो हो गया. अच्छा, उमर फैसलाबाद से आए, फिर क्या हुआ? अच्छा, मेरा इरादा था कि मुझे इन्होंने बताई थी अपनी डाइट प्लान कि यार मैं ऐसे खाता हूँ, ये करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं सैलड लेता हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने इतना लूज़ कर लिया. आई वाज वेरी मोटिवेटेड. मैं कि यार इसकी डाइट रूटीन जो है ना, जो कि मेरे साथ होगा, मैंने इसको अडॉप्ट करना है एंड मैं भी वेट लूज़ करूँगा. और मैं जहाँ पहुँचा हूँ
کہتا ڈائٹنگ فنش. میں آیا تھا اس چیز کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک محاورہ ہے پنجابی میں کہ غریباں نے روزے رکھے تھے دن وڈے آئے. اور میرے شیف ہے نا, تو بس ان کو میں نے ایک مینیو دیا ہوا ہے. صبح دیسی گھی کے پراٹھے, دیسی گھی میں فرائیڈ انڈے, ملائی اور چائے اور چھولے بھی کبھی کبھی, تو اس کے چاکلیٹس وغیرہ بھی شام میں, اور اسی طرح باسکن رابنز وغیرہ کی آئس کریمز وغیرہ. اس کی وجہ سے میں نے دوبارہ کم کر دی ہیں, کیونکہ اب مرتا کیا نہ کرتا. اس نے فائنلی کہا کہ یار میں جن ارادوں سے آیا تھا تم نے اس میں پانی کیا پھیر دیا, یہ مجبوری میں کھا لیتا ہے, لیکن جیسے ہی کھاتا ہے نا اپنے آپ کو گالیاں دیتا ہے, ریگریٹ کرتا ہے. دیکھیں کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہو, میرے میں نہیں ریزسٹ ہوتا, میرے میں اتنی میری وہ ول پاور نہیں ہے کہ میں دیکھ کے میں تو کہوں گی یہ پیپسی بھی ہوتی نا میں پی جاتی اتنی ساری. یہ تو خیر جیسمین گرین ٹی ہے. ہاں بٹ سم ہاؤ آئی سی کہ یار میری ول پاور شاید ہے, آئس کریم بھی ہو جو بھی ہو, لیکن ایک دفعہ میں نے ٹھان لی ہے کہ نہیں کرنا یا کرنا ہے, پھر میں کر دیتا ہوں. But the good thing about Pathans is that they like drink kava and after every half an hour kava لے آؤ. میں تقریباً آپ 1 کپ پی چکی ہیں, میں اس طرح کے 3 کپ پی چکا ہوں. Is it healthy enough? اتنی زیادہ کہوا پینا آپ کا میٹابولزم کو تھوڑا اسپیڈ اپ کرتا ہے, پر اتنا زیادہ نہیں, آپ کا سارا وہ ڈرائی کر دیتا ہے. کہتے ہیں اگر آپ گرین ٹی سے سلم ہونا چاہتے ہیں نا تو آپ ضائع ہے یہ تو. نہیں میں بتاتا ہوں, اگر آپ گرین ٹی سے ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ آنیسٹلی. ہاں آپ پہاڑوں میں جائیں ہائکنگ کر کے, وہاں پہ گرین ٹی جو ہے نا اس کو بوئیں, جب وہ بن جائے اس کو ہارویسٹ کریں, پھر اس کو پئیں, پھر آپ جو ہے نا وہ سلم ہوں گے. اتنی محنت تو گرین ٹی کے بغیر کر لیں تو پتلے ہو جائیں. نہیں اگر آپ گرین ٹی سے پتلے ہونا چاہتے ہیں دس از دی اونلی وے. یس دس از دی اونلی. پیسہ بھی بنانا چاہتے ہیں اسی گرین ٹی کو, پھر آپ نے مارکیٹ میں فروغ بھی کر دیں. ایگزیکٹلی, تھیٹر میں تو ویسے بھی پیسے کم ملتے ہیں. یار تم ہم لوگوں کو کیا سمجھ رہی ہو, مطلب یار میرے ذہن میں ویسے ہی بات آئی, میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں, کیونکہ آپ نے مشورہ دیا گرین ٹی سے سلم ہونے کا. میں نے کہا پیسوں کا بھی میں مشورہ دے دوں. آپ ایک بات بھول رہے تھے, اور وہ جا کر کنیکٹ ہوئی سم ہاؤ تھیٹر سے. Because it's mindset, you made a lot of money, I guess. Mindset? Obviously, it's all about mindset, you see money in everything. Because I'm not an artist, that is why. انجینئر مائنڈ. ایک اور چیز آپ کا میتھ کیسا ہے؟ اچھا ہے. آرٹسٹ کا اچھا کون سی پوڈ کاسٹ ہم پوچھ رہے تھے سب سے کہ پچھلی پوڈ کاسٹ ہے نا, یہ ان کا یہ کہنا تھا جو لوگ آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی میتھ کمزور ہوتی ہے. ہاؤ ٹرو؟ آرٹ نہیں, ڈپینڈ کرتا ہے بندے سے بندے پہ. میں آرٹسٹ سے پہلے تو میں نرڈ تھی نا, ہاں اس لیے تو میتھس اچھی ہے. اتنی اچھی بھی نہیں ہے, انٹرمیڈیٹ لیول پر اچھی ہے. مطلب اے لیولس تک میں نے میتھس پڑھا ہے. ہاں مطلب اے لیولس میں میتھس لینا واز اے بگ تھنگ. اے لیول میں ہاں, کیونکہ وہ لیول میں فیل ہونے کے بعد کون لیتا ہے اے لیولس میں ذلیل ہونے. میرے خیال میں ڈپینڈ, ضروری نہیں تمام آرٹسٹ جو ہیں وہ فزکس اور میتھس میں کمزور ہوں. اسٹیٹسٹکس نہیں ضروری تو نہیں ہے. وہ نہیں ہے مایم بیالک سم تھنگ, وہ جو بگ بینگ تھیوری. شی از اے فزسسٹ, یس, اینڈ شی ہیز اے پوڈ کاسٹ ایز ویل, رائٹ؟ تو اٹس سبجیکٹیو. اچھا ویسے what engineer are you? Computer systems engineer, computer and electronics engineer. Yes, so but somehow مجھے پروگرامنگ کا بالکل شوق نہیں تھا. میں نے بہت مشکل سے پڑھی تھی یار. میں نے تو میں شاید پچھلے کچھ پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ وہ ایک چیز نہیں ہوتی اسکوپ, جب آپ ایف ایس سی سے نکلتے ہو کیا کرنا ہے, تو میں تو اسکوپ کے چکر میں چلا گیا تھا, کمپیوٹر انجینئرنگ. ہاں, اور دوسرا انجینئرنگ کا ٹرینڈ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, بی بی اے کا ٹرینڈ آیا تھا ایک دور میں, سی سی اے کا ٹرینڈ آیا تھا, لاء کا آیا تھا. تو بس آپ سمجھ لو کہ 2000 میں شاید انجینئرنگ کا ٹرینڈ تھا, کمپیوٹرس کا ٹرینڈ تھا, اور بس کرنی پڑی بڑوں کی وجہ سے. بٹ آئی ڈڈنٹ انجوائے اٹ. میں نے 4 سال سے پڑھا یو ای ٹی پشاور. میں نے سنا وہاں پہ میرے کیوٹ بچے ہوتے ہیں یار, لڑکیاں بھی ہوتی ہیں تو ان کی مونچھیں ہوتی ہیں. سچ ہے؟ اچھا یو ای ٹی والے سب یہی کہتے ہیں. نہیں, انہوں نے برقع پہنا تو ٹوپی والوں کو پتہ بھی نہیں. کمپیئر ٹو ایم بی ایز اینڈ بی بی ایز اور این سی اے میں جو آپ آرٹس وغیرہ پڑھتے ہو, یس لڑکیاں کم ہوتی ہیں انجینئرنگ میں,
اور جو ہوتی بھی ہیں تو ظاہری بات ہے اب اگر میں UET از اے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ رائٹ, تو ہائی میرٹ ہوتا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ پڑھاکو بچے وہاں پر آتے ہیں جو میرٹ میں سلیکٹ ہوتے ہیں, اور جو پڑھاکو بچے ہوتے ہیں خواہ لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں, نارملی ان کا دھیان نہیں جاتا مطلب کہ مجھے کیسا دکھنا ہے, کیا پہننا ہے, کون سی لپسٹک لگانی ہے, یا لڑکوں نے یہ سوچنا ہے کہ آج میں نے شیو کرنی ہے نہیں کرنی, بس منہ اٹھا کے چلے گئے. جو پرابلم بھی ایسے سولو کرتی ہیں لڑکیاں. ہاں یار یہ ہونا چاہیے بٹ پرووائڈیڈ لڑکیوں کی جو ہماری تھی, آئی ووڈنٹ سے کہ مونچھیں تھیں سم ہاؤ, یا اپنا خیال نہیں رکھتی تھیں یار, وہ اپر لپس کروا لیتی ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. وہ اپر لپس میرے خیال میں میڈیا اسٹڈیز یا آرٹس وغیرہ, یا جو لوگ میڈیا ریلیٹڈ ہوتے ہیں, از دیٹ ٹرو؟ وہ لپس کیا اس کو کیا لپوسکشن بولتے ہیں, کیا کچھ اور چیز ہوتی ہے. That is another thing. That is another thing. لیکن نہیں, لڑکیاں خیال رکھتی ہیں, پڑھتی بھی ہیں, اور کچھ کو پیار بھی ہو جاتا ہے, پھر شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. شادیاں ہوتی ہیں پیار کے بعد؟ یس UET میں تو ہوں گی. ہاں نیوز میں آ جاتی ہے, بیکاز وہاں پر نہیں نیوز میں آئے نہ آئے, بیکاز وہاں پر لڑکیاں آلریڈی بڑی لمیٹڈ مقدار میں ہوتی ہیں, تو لڑکے فوراً سے ہاں جپٹا. بالکل یار, مجھے ابھی بھی یاد ہے آئی واز اچھا میں پڑھاکو تھا تو میں ٹاپر بھی تھا, اور جب آپ ٹاپر ہوتے ہیں, آلدو آپ انجوائے نہیں کر رہے ہیں انجینئرنگ کو, لیکن ظاہری بات ہے وہ نوٹس بھی ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں پڑھاکو لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ میں. تو مجھے بہت دفعہ لڑکوں نے جو کہ نالائق بیک بینچرز ہوتے تھے, یار وہ فلانی کا نمبر دلا دو نا یار, اس کا نمبر دے دو نا مجھے. ٹاپر اور نوٹس کے بہانے لے آؤ. نہیں میرے پاس ہوتے تھے, اچھا آلریڈی ہوتے تھے, بیکاز گروپ تھے آپ یا اس طرح, بس سمجھ لو کہ ٹاپر تھا, پڑھاکو بچہ تھا, تو لڑکیاں پھر وہ نوٹس ڈسکشن وغیرہ ہوتی تھی, تو میرے پاس نمبر وہ اب کہتے تھے. میں نے کہا یار کس طرح دے دوں, تو میں نے کہا صبر کو پوچھ کے دیتا ہوں. وہ تو پھر ہوتا ہی نہیں. جتنا ان کا مائنڈ سیٹ ہے نا پیسوں والا, مجھے لگتا ہے آپ پیسے لیتے نا 200 روپے پر فی نمبر, 2000 میں تو کتنے. بٹ یہ ہے کہ جب مجبوراً آپ نمبر نہیں دیتے اس کو, تو یار چلو پوچھ لو, اس کو کہہ دو کہ فلانا جو آپ کا نمبر مانگ رہا تھا, لیکن نیور اے سنگل ٹائم کسی لڑکی نے مجھے کہا کہ دے دو. یار وہ کہ ہماری کلاس میں ہی ہے نا, ہمارے کلاس میں ہی لڑکے, اگر ہمیں سمجھ آئی ان لڑکوں کی, وی وڈ سٹ ڈاؤن ود دیم, اور باتوں سے بات نکلی, بات کر لیں گے, نمبر مانگ لیں گے. تو یس, انجینئرنگ میں تھوڑا سا لمیٹڈ کوانٹٹی ہوتی ہے لڑکیوں کی, لڑکوں کی بڑی کوانٹٹی ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو پشاور میں کہ لڑکی نہیں, اور پشاور میں ویسے بھی سم ہاؤ کے پی والی سائڈ پہ تھوڑے کم ہوتی ہیں لڑکیاں. BBAs کی MBBS کی نسبت انجینئرنگ میں, کمپیوٹر سائنس اور الیکٹریکل انجینئرنگ اور میکٹرونکس انجینئرنگ میں اور سول انجینئرنگ میں جنرلی کم ہی ہوتی ہیں. ہاں بوائز کی ڈسکشن بھی ایسی ہوتی ہے, نہیں دے رہی نمبر, نہیں دے رہی, چل تو اپنا دے. بس لڑکوں والا ماحول ہوتا ہے نا. ہاں ایگزیکٹلی. وہاں پہ یونیورسٹی میں بھی بوائز چل رہا ہوتا ہے, یعنی کہ ہوتے ہیں نا جیسے بوائز اسکول ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹی بھی ایسا ہی ہے. وہ بھی ان کا وہ ویسے. ہمارے پاس ایک آئے تھے, وہ نائجیرین تھے, پچھلے گیسٹ جو تھے, یس وہ بھی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں. تو ہی واز آلسو ٹیلنگ کہ یار ایسا ہی ہے, باجی ہیں ساری, باجیاں ہیں. ان کے تو کیمپسز بھی الگ ہیں میرے خیال میں اسلامک یونیورسٹی میں. یس مجھے نہیں پتا تھا. ان کے کیمپسز جو فیمیلس کے ہیں اور میلس کے ہیں, یس دے آر, یس کو نہیں ہے تو الگ ہیں. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ جنہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے وہ اس میں بھی کر لیتے ہیں, نمبر اگر دیتے ہیں تو لڑکے بڑے شاطر ہیں, جو کہ بڑے تیز ہیں. ہم ایوولوشن تو چل ہی رہی ہے نا, ساتھ ساتھ ایوالو کر رہے ہیں ہم. ٹرو. تو کیا بات کر رہے تھے یار ہم, آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ میں نے اس ٹائم شاید BBA کا ٹرینڈ چل. اچھا تبھی جب میں نے بولا نا ٹرینڈ آتا ہے BBA, تو عمر نے فوراً کہا BBA. آپ نے BBA کیا؟ یس انفارچونیٹلی, اینڈ کیا بھی بینکنگ اینڈ فائنانس میں ہے, جس میں میری بالکل ایکسپرٹیز نہیں ہے. آئی مین دیٹ واز ویری. آپ آرٹسٹ ہو شاید, پیسہ گننا, پیسہ مینیج کرنا, اکاؤنٹنسی. نہیں ایکچولی کوئی بھی ہو نا, پیسہ گننا تو بہت اچھا لگتا ہے. ایکچولی نا میں بتاتا ہوں, میٹرک میں بہت اچھے مارکس تھے میرے. میٹرک میں فنی اسٹوری, تو میرے نا پنجاب کالج میں نا اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہو رہا تھا. تو میرا دل تھا میں یا ICS کروں, مجھے کمپیوٹر میں انٹرسٹ تھا, یا پھر میں ICOM میں جاؤں, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے والد صاحب بزنس مین ہیں, شیخ سارے فیملی وہ دکان پہ جاتے ہیں. تو میں نے کہا یا تو میں ICOM کر لوں گا اور یا پھر میں ICS کروں گا. میں وہاں پر گیا
تو وہاں پہ نا والد صاحب میرے ساتھ چلے گئے انفارچونیٹلی, اور وہاں پر والد صاحب کے ایک دوست مل گئے جو ایڈمیشن اپنے بچے کروانے آئے تھے. مجھے کتنے مارکس ہیں؟ بولا اتنے مارکس ہیں کہ تو ہو اور بڑے اچھے مارکس ہیں, اس کا تو اسکالرشپ پہ ہو جائے گا. بولا اس میں اب کون سے آپشنس ہیں آپ کے پاس؟ FSC ہے, ICS اور ICOM ہے. تو میں نے کہا میں نے ICOM کرنا ہے. انہوں نے بولا والد صاحب کہ گل سنو, تسی بچے نو ICOM کراؤ گے نا تو 50,000 فیس بچے گی, FSC کراؤ 1 لاکھ روپیہ فیس بچے گی. ابو جی نے کہا 1 لاکھ شیخ صاحب تھے نا, 1 لاکھ روپیہ بچے گا. اوکے ٹھیک ہے جی, FSC میں ایڈمیشن کروا دیا. سو ان دا رزلٹ آئی ڈیڈنٹ پرفارم ویری ویل ان FSC, اور FSC کے بعد اتنے مارکس اچھے بھی نہیں تھے. کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا, دین وہی کہاں ہوتا ہے, کریج کاؤنسلر نہیں تھی نا اس ٹائم, نہ بتانے والے تھے, ہماری فیملی میں کوئی اتنے پڑھے لکھے تھے, سارے وہ شیخ فیملی جو نو موسٹلی آپ پڑھ رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ 10 میٹرک کیا یا انٹر کیا نا, دکان پر جا, تو وہ بھی ایک ویسے اپنے آپ میں یونیورسٹی ہوتی ہے نا. آپ جو بزنس سنبھال رہے ہیں نا اس کے بھی ایک الگ گر ہوتے ہیں. ایون دو آپ BBA میں ہم جو بزنس پڑھتے ہیں نا وہ ریئل پریکٹیکلی کہیں بھی جو ہے نا اپلائی نہیں ہوتا, یو نو دیٹ, کہیں بھی اپلائی نہیں ہوتا. آپ جس بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کے جو ہے نا آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنس, ان کی ٹرمز, ان کی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں جو جس میں ہم انٹرنشپ بولتے ہیں, اینڈ دین یو آر گڈ ٹو گو. یہ سین ہے. And how about your acting career? Are you really like very positive about it? And about your doctor career? اگر دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنا پڑے, what will you choose? I'll choose immunology. Seriously? Even though you're getting a lot of progress in this acting thing. Yeah. See, وہ کیا کہتے ہیں کہ sign of the times, ہمیں I think دنیا میں زیادہ immunologist چاہیے rather than actors. I think maybe I can change the world, or maybe a little there are a lot of actors who curriculum in immunology who change the world. They do, but I think بہت اور بھی actors ہیں میرے سے زیادہ skilled ہیں جو کہ دنیا میں بہت positive change create کر سکتے ہیں. میں personally سمجھتی ہوں کہ میں STEM میں مطلب اپنی سائنٹیفک فیلڈ میں زیادہ بڑا ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہوں. یہ میری پرسنل تھنکنگ ہے. ہر بندے کو اپنی کیپیبلٹیز کا خود آئیڈیا ہوتا ہے. تو اگر میں سوچوں, میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک امیونالوجسٹ بہتر بن سکتی ہوں. آپ کو یہ بھی ہوگا نا, یہ اتنے لوگ کم ہیں, یہ جو امیونولسٹ جو کیا پروناؤنس یا جو بھی ہے بہت کم ہے, تو میری ذرا ڈیمانڈ اس میں زیادہ ہوگی. ایکٹرس آلریڈی بہت زیادہ ہیں, بھرے پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اینٹ اٹھاؤ نیچے سے ایکٹر نکلا تھا. یہ بھی ایک ریزن ہے. ایگزیکٹلی, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور پتہ نہیں, بس میرے والد صاحب نے ایک چیز کہی مجھے, اٹ واز لائک کپل آف ڈیز بفور ہی پاسڈ اوے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے آپ کو پتہ ہے ابھی اس سال کا لاسٹ ایئر کا جو نوبیل پرائز تھا میڈیسن میں وہ ایک امیونالوجسٹ کپل کو ملا تھا, اور انہوں نے CRISPR-Cas9 پہ کام کیا تھا. CRISPR وہی بایو ٹیکنالوجی کی ٹول ہے جس میں جین ایڈیٹنگ. تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے ویسے نئی اسٹف نا, تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ دیر از لائک اے جرمن ٹرکش کپل, وہ امیونالوجسٹ ہیں, انہوں نے CRISPR پہ کام کیا تو ان کو ملا ہے نوبیل پرائز. فائزر جو تھی وہ نہیں CRISPR-Cas9 یہ جین ایڈیٹنگ ٹول ہے. ٹرکش تھا نا I guess. I was reading this article about first case of human PCSK9 gene editing by the way by Peter Attia. Not Peter Attia, انہوں نے ہاں ان کی بلاگ پہ یہ جین ایڈیٹنگ, although we can get started on that again. تو انہوں نے PCSK9 جین کو ایڈٹ کیا ہے جینوم میں سے. واو. To deal with cardiovascular disease ApoB and جو کہ atherosclerosis again, sorry sir. کیلشیم ڈپازٹ ہوتا ہے آپ کی اس میں. اب میں واش روم سے تو خیر میرے ابو نے کہا, اور بس وہ چیز بہت سینٹیمنٹل تھی میرے لیے, کیونکہ مجھے ریئلائز ہوا کہ کتنا زیادہ کام ہو سکتا ہے اس فیلڈ میں اور کتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں. نوبیل پرائز تو ایک ٹرمینل چیز ہے, مطلب وہ ایک تو ریکگنیشن ہوتی ہے بہت ہائی لیول پہ, پوری دنیا مطلب آپ کو ریکگنائز کر لیتی ہے آپ کے پیپر کو, ریسرچ کو. لیکن ہم چھوٹے چھوٹے مائکرو لیول پہ بھی کتنا ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں. مطلب اگر آج میں یہاں بیٹھ کے آپ کو کلپسیلا نمونی کا بتا رہی ہوں, یا میں نے آپ کو بتایا کہ مرسا نوسوکومیل ہے, مے بی اے لاٹ آف پیپل واچنگ دس پوڈ کاسٹ مائٹ نیور ہیو ہرڈ آف اٹ, اور میں نے شاید ایک تو میں نے ایک چھوٹے مائکرو لیول پہ ایک ڈفرینس کریٹ کرنے کی کوشش کی. تو مجھے لگتا ہے, اینڈ
تھرو ایکٹنگ بھی آپ بہت ریزونیٹ کرتے ہیں پبلک کے ساتھ. ہم رلا دیتے ہیں, ہنسا دیتے ہیں, سوچ میں ڈال دیتے ہیں, بدلاؤ لاتے ہیں لوگوں کے بیہیویئر میں. کتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں, دونوں چیزیں ہیں. لیکن پرسنلی مجھے لگتا ہے میں بیٹر. میں نے ان سے پوچھا تھا جب آپ گئے تھے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کریئر کو چوز کرنا چاہیں تو کس کو چوز کریں گی, تو انہوں نے بولا کہ جب میں ڈاکٹر بننا پسند کروں گی. کیری آن. اگین ان کا پیشنس ہے زندگیاں بچانا, ورنہ تو ڈاکٹرز اور بھی ہیں سوسائٹی میں اور ایکٹرز بھی بہت ہیں. اگین پیشنس کی بات ہوتی ہیں اور شوق کی بات ہوتی ہے. تو میرے خیال میں تو آپ دونوں کر سکتی ہیں. میں تو دونوں کرنا چاہتی ہوں. یس, میں تو چاہتی ہوں کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی ابھی تک تو مجھے چوز نہیں کرنا پڑا. مطلب نو بڈی ہیز ایور میڈ می چوز کہ بی این امیونالوجسٹ اور بی این ایکٹر. ابھی تو اللہ کا شکر ہے ایوری تھنگ ہیز بین گوئنگ. لیکن دو کشتیوں میں سوار ہے نا, ابھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو ٹھیک ہے, جیسے ہی وہ ان کے اسپلٹ ہوں گے ویز. نو بٹ آئی تھنک وہ جیک آف آل ماسٹر آف کارڈز. میرے خیال میں انسان ایک سے زیادہ کام زندگی میں دو کر سکتا ہے فوکس کے ساتھ, انرجی کے ساتھ. اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو ہاؤ یو مینیج یور ٹائم. یس, بٹ اٹ از ٹرو اسٹارٹ ود ون, فوکس آن ون. اور جب وہ ایک لیول تک پہنچ جائے دین یو شوڈ ڈو تھنگ دس ہول تھنگ کہ یار زندگی میں صرف اور صرف آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے. I think that is bullshit. You can do life is so big. Like آپ کو ایک زندگی ملی ہے تو کیا ایک ہی کام کرنے کے لیے ملی. So that's the reason you are doing this podcast after being a Amazon millionaire. نہیں یہ بھی ہے, مجھے تو پتہ نہیں تھا. یہ تو ان کی مین کام ہے. Tell me about it. No. Spill the tea. Yes. Already I have talked about this many times in the podcast, but yes, money is very important in this day and age. In fact, in every day and age, definitely, to meet your needs, to have the lifestyle that you want, and to pursue something that you would love to do for the rest of your life. تو یس بزنسز ہیں جو کہ کرنے چاہیے, بٹ اگین وہی بات ہے نا, کرنے کو تو میں صرف ای کامرس بھی کرتا, کرنے کو تو میں صرف جو ہے کنسٹرکشن ڈیولپر ہی ہوتا, بٹ آئی ایم ڈوئنگ دس پوڈ کاسٹ, رائٹ, to meet people like yourself and learn from people like yourself, right? And maybe who knows where this leads you towards being like a drama creator or filmmaking, although I have never ever thought about that, but you come across people from that industry like the one you are from the same industry as well, and you get exposed to that industry and you learn, and somehow you never know later down the line aapka us industry mein kaam karne ko dil ho, right? Exactly. تو again وہی بات ہے, ساری زندگی نہ تو میں ای کامرس مرتے دم تک اگر کروں, بیکاز ود بزنس the only goal is what? To make money, right? صحیح, at the same time you are providing value by doing useful products and services, but I think بزنس کے باہر بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے. یو کین ڈو, اگر کل کو آئی ڈونٹ نو مجھے ایکٹنگ کا شوق چڑھتا ہے تو میں یہ کہوں گا یار کہ یہ تو میرا فوٹے ہی نہیں ہے, میں تو کبھی ایکٹنگ ہی نہیں کی, میں نہیں کروں گا, بیکاز میں تو ایک بزنس پرسن ہوں اور میں تو بڑا ایک سیریس کریکٹر ہوں. آئی ایم ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ, صحیح ہے, آئی ہیو نیور ایور ڈن ان مائی لائف. لائک میں تو لوگوں کے ساتھ جو ہے چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے اتنی گپ شپ نہیں لگاتا جتنی آپ کے ساتھ لگائی ہیں, یا گیسٹ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, ان کی زندگی گپ شپ بھی لگ گئی, کام کی باتیں بھی ہوگی, سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا, صحیح ہے. تو میرے خیال میں آپ بہت سارے کام زندگی میں کر سکتے ہیں. اگین آپ زندگی کی دوڑ میں کس سٹیج پر کریں, دیٹ میٹرز, صحیح ہے. آپ اپنا ٹائم اور انرجی کس طرح مینیج کرتے ہیں, اور اگین وہی والی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ جو اپنی بیسک نیسیسٹیز ہیں, نیڈز ہیں, وہ آپ کی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. اگر آپ کی بیسک نیڈز ہی پوری نہیں ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایون کین پرسو ایکٹنگ, کیا اینی ادر کریئر فار دیٹ میٹر, رائٹ. سو دیٹ تھنگ دیٹ یو شوڈ اونلی ڈو ون تھنگ ان لائف, I don't agree with that philosophy. I don't either, ہاں وہ الگ بات ہے کہ ایک ٹائم میں آپ ایک چیز پر فوکس کرو اور اس کو گرو کرو, then you switch on to another thing, and have a good manager to manage the business that you have developed, or the thing, skill, اور جس چیز کو بھی آپ نے ایک لیول پر پہنچایا 2-3 سال کی محنت پر, ڈیڈیکیٹ کر لو, ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بناؤ, and now move on to another project. And مزے کی بات یہ, when you do this نا, ایک کام ہے جو کہ آپ پچھلے 10 سالوں سے کر رہے ہو, رائٹ, اینڈ یو ہیو لائک ایکسپرٹیز ان دیٹ,
تو دین آپ کو اس میں کچھ نیا سیکھنے کو نہیں ملتا. صحیح ہے وہ اپڈیٹس آتی ہیں, وہ آپ امپرووائزیشنس کرتے ہو, لیکن اتنی ہسل نہیں رہتی جو کہ آپ کے پہلے سال کے اس بزنس میں یا کیریئر میں تھی, جو آپ ہارڈشپ سے گزرتے ہو, رائٹ. تو ان آرڈر ٹو گرو یور مائنڈ, بیکاز ود دا پیسج آف ٹائم آپ اپنی جو کیپیبلٹی آف تھنکنگ ہے, ڈیسیجن میکنگ ہے, یا ایک نئے کیریئر کو جس طرح آپ ایکسپلور کرتے ہو نا, وہ کھونا آٹومیٹکلی اللہ کی ایک قدرت ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈکلائن کرتی ہے. تو ان آرڈر ٹو میک یور سیلف مینٹلی شارپ is the only way to do it is to keep on learning and exploring new disciplines, right? That way you're always engaged. وہ یہ سوچ کے پیسہ بنانے کے بعد وہ بیچ والا لائف سٹائل ہوگا اور میں بس صرف گھوموں گا پھروں گا اور میں پوری دنیا ٹریول کروں گا, I think such thing matter for a very limited period of time. You grow tired of these things. ہاں ایگزیکٹلی. آپ بیچ والا لائف سٹائل کتنا انجوائے کر لو گے؟ میکسیمم 1 سال 2 سال, کتنا 5 سال. although enjoyment ہے. جیسے وہ آپ نے دیکھی ہے منی ہائسٹ؟ نہیں دیکھی نا. اس میں وہ جب وہ چوری پہلے سیزن میں کرتے ہیں نا, اس کے بعد ایک کپل ہوتا ہے نا, اس میں ٹوکیو اور ایک کریکٹر ہے, دو ایک ٹراپیکل چلے جاتے ہیں. برلن نہیں, وہ کافی سارے کریکٹرز ہیں. ہاں اس میں ایک ٹوکیو تھا اور ایک ریو. وہ ایک نا چوری کے بعد بہت زیادہ بلینئرز آف ڈالر ان کے پاس آ جاتے ہیں. وہ ایک نا ٹراپیکل آئی لینڈ پہ چلے جاتے ہیں, اینڈ الٹیمیٹلی وہ وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. وہ مطلب پھر ایک پوائنٹ آتا ہے they get like fed up with that. ہاں آپ زندگی میں نا اگین وہ جاتے ہیں, پھر چوری کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں, ایونچولی تھک ہی جاتے ہیں. and the main thing is to enjoy the process of what you are doing. اگر آپ نے یہ کہا کہ ایک دن اریبا جب when she will become انشاءاللہ a successful actress اور اس کے millions of followers ہوں گے اور اس کے بل بورڈز ہوں گے, then I will enjoy, right? وہ انجوائمنٹ بڑی مومنٹریلی ہوگی, چھوٹی شارٹ لیوڈ ہے. rather you enjoy the whole process, the struggle of it, the failures of it. and Elon Musk ہے, اس نے سٹارٹ وہ لیا تھا اس سے پے پال سے. اگر وہ پے پال تک سٹک رہتا ہے تو maybe we don't get the SpaceX, Tesla and all the things. So I think it's enjoy the whole process of it, and I think do as many things as possible in life, but do it in a step by step manner. آڈینس کو یہ نہ لگے کہ اگر ان کو ایکٹنگ بھی کرنی ہے, ان کو جاب بھی کرنی ہے اور کافی چیزیں کرنی ہیں. نو, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جابس چھوڑ دو یا آپ جو ہے ساری چیزیں ایک ساتھ میں کرنے لگ جاؤ. ڈو اٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک کام ایک لیول تک پہنچا کے دین دوسرا کام اسٹارٹ کرے تاکہ پہلے والا اس کو کوئی نقصان نہ ہو. اختتام تک تو پہنچائیں, پہلے کمپلیٹ کریں, مڈ وے نہ چھوڑ دیں. Although it was the first time meeting you and I could talk to you for hours and hours, but let's wrap this up. Any final words that you would say, or any advice or any message to whoever are listening, جو ابھی تک سن رہے ہیں ان کو سلام, سلوٹ ہے آپ کو کہ ابھی تک آپ سن رہے ہیں, تو any words for them? I think I just want to tell young kids because وہ کیمرہ okay I can break the fourth wall کیونکہ میں ہمارے یہاں تو کرائم ہے نا ایکٹنگ, اس میں فریٹرنٹی میں اگر توڑ دیے break if you break the fourth wall, director is like مار دو اس کو chance. ہاں it's a crime unless you're told. بہت pivotal moment پہ توڑ سکتے ہیں آپ اگر اسکرپٹ کی ڈیمانڈ ہے. تو خیر میں سارے ینگسٹرس کو یہ کہنا چاہتی ہوں, پیپل اسپیسیفکلی ان دا ڈیکیڈ بٹوین دیئر 15 to 25 کی جو ایج ہوتی ہے, جس میں آپ کریئر بھی بنانا چاہتے ہیں, آپ لو لائف بھی چاہتے ہیں بہت اچھی ہو, سب کچھ مطلب ہمیں سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. True. وہ ایک ڈیکیڈ بہت کریزی ٹائم ہوتا ہے. یو وانٹ ایوری تھنگ بیکاز یو سو دا نیکسٹ پرسن ہیونگ ایوری تھنگ, یو تھاٹ دیٹ دے ہیو ایوری تھنگ اینڈ یو وانٹ دیٹ ٹو. ایوری تھنگ کمز ٹو یو ایٹ اے ٹائم. بی کنسسٹنٹ, بی پیشنٹ. بہت سارے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں جو میں ابھی ہوں, بٹ اٹ ہیز ٹیکن می اے گڈ 7-8 years ٹو جسٹ کم دس فار, اینڈ رائٹ ناؤ از نو ویئر جہاں میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. آئی ہیو بگر پلانس فار مائی سیلف, بٹ آئی ول ورک فار دیم کنسسٹنٹلی اینڈ آئی ول ورک ہارڈ فار دیم. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل ایوری بڈی کہ ہم شارٹ ٹرم سکسیسز کے پیچھے لانگ ٹرم جو ہمارے گولز ہوتے ہیں نا, ہم انہیں کہیں دور چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پیسہ چاہیے, فار ایگزامپل آج آپ کی ضرورت ہے 5 لاکھ, آپ کو ملے گا زندگی میں 5 لاکھ,
بٹ آپ یہ سوچیں کہ اگر 5 لاکھ مل جائے گا میں اس سے کیا کروں گا, میں کنسٹرکٹیو یوز کیسے کر سکتا ہوں اس چیز کا. ہمیشہ سوچیں, اگر میں سوچتی ہوں کہ میں کل کو ایک بڑی ایکٹریس بنوں گی یا ایک بڑی امیونالوجسٹ بنوں گی, بن تو میں جاؤں گی انشاءاللہ, لیکن میں کروں گی کیا اس پوزیشن کا. ہاؤ آئی وانٹ ٹو یوز دیٹ پوزیشن اینڈ پاور از مائی وہ میری سکسیس ہے اصل. I just want to say stay consistent, keep working hard and never even think کہ آج آپ جو بننا چاہتے ہو وہ کوئی اس کا اسکوپ نہیں ہے یا اس کی وہ کوئی ریئل گول نہیں ہے, بیکاز دیر ور پیپل جسٹ اے ڈیکیڈ اگو جن کی آج جو جابس ہیں دوز جابس ڈڈ ناٹ ایون ایگزسٹ اے ڈیکیڈ ago. آج نعیم اینڈ عمر آر ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ ود می. 12 to 15 years ago پوڈ کاسٹ کوئی دماغ میں کسی کی تھا نہیں کہ او شٹ دس کوڈ آلسو بی اے جاب. یوٹیوبر واز ناٹ اے جاب ٹائٹل بٹ ناؤ اٹ از. مریم ویبسٹر میں بھی یوٹیوبر کا ایک آ چکا ہے ڈیفینیشن. So whatever you want to do, maybe right now it's not even a job title, but tomorrow it will be. So where people, let me help you to wrap up all things. You can read out these things. Happiness is not a destination, it is a way of life. Exactly. Yes. True. Yes. I needed that too. And Ariba, where can people find your work, like any of the social profiles that you have, where you are active, where people can see your work? Instagram only. Yeah. What about YouTube? You used to have a YouTube channel. I do have a YouTube channel. Do you put content on that as well? I make videos about my medical journey, like my surgery, my gastric bypass, overcoming chronic illnesses. میں جتنے بھی میرے لائک میڈیکل ایشوز تھے ان کے اوپر آئی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ. ابھی بھی مائی ڈاکٹر کیپس آسکنگ می کہ کرو, سو آئی ول. آئی ہیو اے یوٹیوب چینل, جسٹ رائٹ اریبا ترمزی, یو ول فائنڈ می آن یوٹیوب اینڈ آن انسٹاگرام. اس کے علاوہ آئی ایم ناٹ آن اینی سوشل میڈیا. Facebook? You don't use Facebook that much? No, I don't. Cool. میں اریبا کے سوشلز جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, اسپیشلی ان کا جو یوٹیوب کا چینل ہے اور جو ان کا انسٹاگرام ہے. آپ جائیں, چیٹ کریں ان سے, گپ شپ لگائیں, کام کی باتیں کریں, اور اوور آل آف دیٹ جو ان کا کانٹینٹ ہے وہ دیکھیں. اینڈ ایز یوزول تھینک یو ویری مچ فار ٹیوننگ ان اور ہماری اتنی لمبی گفتگو سننے کے لیے. اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ مائی فرینڈس. Thank you. اللہ حافظ. Bam. There you go. Oh man.